الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران وطن سے روابط کی اہمیت، اس کے مصنف ہیں محمد اقبال ملا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیش لفظ: مختلف مذاہب اور کلچر رکھنے والوں کے ساتھ مل جل کر رہنے کی صورت میں آپسی روابط کا خوشگوار ہونا پسندیدہ ہے۔ ربط کی کمی غلط فہمیوں اور بدگمانیوں کا سبب بنتی ہے اور نفرت اور تعصبات کو بڑھاوا دیتی ہیں۔ اس کے بعد صورتحال خراب ہوتی چلی جاتی ہے۔ پڑوسی آپس میں پیار و محبت، بھائی چارے کا برتاؤ کرنے اور ایک دوسرے کے ہمدرد بننے کے بجائے حریف اور دشمن بن کر صف آرا ہو جاتے ہیں۔ موجودہ صورتحال میں ملکی سماج پر نظر ڈالیں تو کچھ ایسا ہی نقشہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ اسلام اس ضمن میں واضح رہنمائی کرتا ہے۔ وہ مسلمانوں کے علاوہ دیگر مذاہب اور عقائد و کلچر رکھنے والے غیر مزاحم افراد سے بحیثیت انسان حسن سلوک کی تعلیم دیتا ہے۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر وہ مذہب و عقیدے کے فرق اور اختلاف کے باوجود ان کے حقوق ادا کرنے اور ان کے ساتھ عدل کرنے کا حکم دیتا ہے۔ انسانیت کی بے لوث خدمت کو نیکی کا درجہ حاصل ہے۔ اسلامی تعلیمات اور حضور، صحابہ کرام اور تابعین وغیرہ کی زندگیوں کے روشن نمونے اور تابناک مثالیں آج بھی مسلمانوں کے لیے رہنمائی کا کام کرتی ہیں۔ افسوس ہے کہ دینی مزاج سے ناواقفیت اور کچھ دیگر اسباب کی وجہ سے مسلمانوں کے تعلقات عام برادران وطن سے خوشگوار نہیں ہیں۔ اس کی ذمہ داری صرف مسلمانوں پر نہیں ڈالی جا سکتی، میڈیا اور کچھ تنظیمیں بھی اس کی ذمہ دار ہیں۔ اس کتاب میں انہی نکات پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان قرآن و سنت کی واضح تعلیمات اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کو سامنے رکھ کر برادران وطن سے تعلق قائم کریں۔ اس سے بے شمار فائدے حاصل ہوں گے۔ خاص طور پر ان تعلقات کی وجہ سے ہی وہ ان کے درمیان دعوت دین کا فریضہ ادا کر سکیں گے۔ باہمی روابط کی وجہ سے غلط فہمیاں اور بدگمانیاں دور ہوں گی۔ قول و عمل سے شہادت حق کی ذمہ داری ادا کر سکیں گے۔ ان کے اور ملکی سماج کے بہت سے مسائل کا حل بھی نکل آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس مقصد کے لیے کتاب لکھی گئی ہے وہ پورا ہو۔ میں ڈاکٹر محمد رفعت، چیئرمین تصنیفی اکیڈمی، اور ڈاکٹر محمد رضی الاسلام ندوی، سیکریٹری تصنیفی اکیڈمی، دہلی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس کتاب کی تیاری میں دلچسپی لی۔ جناب عبدالرب کریمی، شعبہ دعوت، نے اس کتاب کی پروف ریڈنگ میں تعاون کیا ہے۔ میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ نئی دہلی، 25 جمادی الاولیٰ 1438 ہجری، 25 فروری 2017۔ محمد اقبال ملا، سیکریٹری، شعبہ دعوت، جماعت اسلامی ہند۔ برادران وطن سے روابط کی اہمیت۔ ہمارے ملک میں مسلمانوں کے علاوہ جو آبادی پائی جاتی ہے وہ بالعموم غیر مسلم آبادی کہلاتی ہے۔ آج اس کی تعداد 110 کروڑ کے لگ بھگ ہے۔ یہ آبادی مختلف مذاہب کے ماننے والے باشندوں پر مشتمل ہے۔ اس کی مختلف زبانیں، کلچر اور رسم و رواج ہیں۔ اتنی بڑی آبادی کے ساتھ مسلمان ہر جگہ کھچڑی کے دانوں کی طرح مل جل کر رہتے ہیں۔ اس آبادی کے لیے غیر مسلم، کافر اور مشرک جیسی اصطلاحات کا بالعموم استعمال کیا جاتا ہے، اگرچہ اس میں ہمارے وطنی بھائیوں کے لیے کسی طرح کی تحقیر و تذلیل کا یا کمتر ہونے کا مفہوم نہیں پایا جاتا، لیکن پھر بھی اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک خالق کے بندے ہونے اور ایک ماں باپ آدم اور حوا علیہ السلام کی اولاد ہونے کی بنا پر ان کے اور مسلمانوں کے درمیان صرف باہمی انسانی رشتہ ہی نہیں ہے، بلکہ ایک ہی انسانی خاندان کا فرد ہونے کا رشتہ بھی ہے۔ انہیں کافر کہتے ہیں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا مسلمانوں نے توحید، حضرت محمد کی سیرت اور پیغام ان تک پہنچایا ہے، اور کیا انہوں نے اس کو سمجھ کر دانستہ ان کا انکار کر دیا ہے؟ کیا شرک و الحاد کی حقیقت اور نقصانات سے وہ اچھی طرح واقف ہو چکے ہیں؟ پھر بھی ان تصورات سے وہ بچے رہنا چاہتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے یہ فریضہ انجام نہیں دیا ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ موجودہ مرحلے میں ان کے لیے ایسی اصطلاحات کا استعمال کرنے کے بجائے انہیں دوسرے مناسب ناموں سے پکارا جائے۔
چنانچہ انہیں برادران وطن اور ان کی خواتین کو وطنی بہنیں کہنا مناسب ہوگا۔ اس تحریر میں ان کے لیے انہی دونوں اصطلاحات کا استعمال کیا گیا ہے۔ برادران وطن سے مسلمانوں کو ربط رکھنا چاہیے یا نہیں؟ اگر ہاں تو ان تعلقات کی نوعیت کیسی ہو؟ کیا ان سے صرف تجارتی، کاروباری، سیاسی اور تعلیمی میدان میں تعلق کافی ہے؟ اس سلسلے میں قرآن و سنت سے کیا رہنمائی ملتی ہے؟ مسلمانوں کے بارے میں عام تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ وہ دوسروں سے الگ تھلگ رہتے ہیں۔ وہ اپنے علاوہ دیگر مذاہب کے ماننے والوں سے مل جل کر نہیں رہ سکتے۔ ان کی کیفیت اسلام کی وجہ سے ہے۔ ظاہر ہے اسلام کی تعلیمات مطلقاً ایسی نہیں ہے، اس لیے یہ تاثر غلط ہے۔ مذکورہ سوالات برادران وطن سے تعلقات کے بارے میں اہم اور بنیادی نوعیت کے ہیں۔ ان کے جوابات معلوم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ برادران وطن اور مسلمانوں کی اصل حیثیت اور اس کے تقاضوں کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ برادران وطن اور مسلمانوں کا منصب۔ برادران وطن اور مسلمان اس ملک میں محض اکثریت اور اقلیت کی حیثیت نہیں رکھتے، یہ دونوں باہم حریف اور ایک دوسرے کے مخالف فریق کی حیثیت بھی نہیں رکھتے۔ برادران وطن کی ایسی حیثیت کا ادراک مسلمانوں کو بالعموم نہیں ہے۔ اسی بنا پر دونوں میں غلط فہمیوں اور بدگمانیوں کی فضا قائم رہتی ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ سارے برادران وطن کو بلا امتیاز اسلام دشمن اور مسلم دشمن بھی سمجھا جاتا ہے۔ دوسری طرف برادران وطن اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے شدید غلط فہمیوں اور بدگمانیوں کا شکار ہیں۔ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈے سے وہ متاثر ہو چکے ہیں۔ اسلام کو علیحدگی پسند مذہب اور مسلمانوں کو علیحدگی پسند گروہ سمجھتے ہیں۔ وہ گمان کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے اپنے حقوق، مطالبات اور مسائل کے علاوہ ملکی عوام اور مسائل سے کوئی دلچسپی نہیں پائی جاتی۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ برادران وطن کے ساتھ تعلقات قائم ہوں اور ملکی مسائل میں مسلمانوں کی دلچسپی اور سرگرمیوں میں اضافہ ہونے لگے تو ان کے ساتھ ایک فطری رشتہ اور تعلق خود بخود قائم ہونے لگے گا اور وہ مسلمانوں کو اپنا خیرخواہ اور ہمدرد سمجھنے لگیں گے۔ اس کے نتیجے میں مسلمانوں کی تصویر صاف ہوگی اور غلط فہمیوں اور بدگمانیوں کو دور کرنے میں مدد ملے گی۔ یہ واقعہ ہے کہ برادران وطن اور مسلمان ایک ہی ملک کے باشندے ہیں۔ وہ مسلمانوں کے ہم وطن، ہمسایہ اور ہم سفر ہیں۔ ایک ہی جگہ مل کر دفتروں، کارخانوں، فیکٹریوں، اسپتالوں اور اسکولوں وغیرہ میں کام کرتے ہیں، لیکن اب تک مسلمانوں کے ذریعے اسلام کا صحیح تعارف انہیں نہیں کرایا گیا ہے۔ توحید، رسالت اور آخرت کے بنیادی عقائد سے وہ ناواقف ہیں، بلکہ کہیں کہیں مسلمانوں کے غلط طرز عمل یا بعض مواقع پر غیر اسلامی طرز زندگی کی وجہ سے وہ غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ انہیں محسوس ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے نزدیک بھی خدا کے سوا دیگر ہستیاں ہیں جو خدا ہی کی طرح با اختیار ہیں۔ برادران وطن پر ابھی تک مسلمانوں نے شرک کا غلط ہونا ثابت نہیں کیا ہے، نیز اس کی دنیاوی اور اخروی زندگی میں نقصانات کو حکمت اور دلائل کے ساتھ واضح نہیں کیا ہے۔ اس کے بغیر ان کو کافر قرار دینا کہاں تک درست ہے؟ اسی طرح یہ بات بھی صحیح نہیں ہے کہ وہ سب کے سب اسلام اور مسلمانوں کے دشمن اور خون کے پیاسے ہیں۔ حقیقت میں بہت سے لوگ حق کے پیاسے ہیں اور تلاش حق میں بھٹک رہے ہیں، وہ مسلم دشمن نہیں۔ مسلمانوں کی حیثیت محض ایک مذہبی اقلیت اور لسانی گروہ کی نہیں ہے، وہ ایک نظریاتی، اصولی اور عالمی و آفاقی حیثیت کی حامل امت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب فرما کر دنیا کے تمام انسانوں تک دین حق کو پہنچانے پر مامور کیا ہے، اسی لیے ان کو خیر امت، امت وسط اور شہداء علی الناس کے خطابات سے نوازا ہے۔ مسلمان دنیا میں آخری پیغمبر کی آخری امت ہیں۔ اب کوئی پیغمبر یا رسول قیامت تک آنے والا نہیں ہے، اسی طرح کوئی دوسری امت بھی نہیں اٹھائی جائے گی۔ مسلمانوں کو اپنے قول اور عمل سے فرداً اور اجتماعی طور پر اسلام کی گواہی پیش کرتے ہوئے دین کی دعوت ہی دینا ہے، نیز اس کی حجت بھی پوری کرنی ہے۔ یہ کام ان کا منصبی فریضہ اور مقصد وجود بھی ہے۔ اگر وہ دنیا میں بڑے بڑے کارنامے انجام دے لیکن اس منصبی فریضے کو ادا نہ کریں تو آخرت میں اس کی باز پور سے نہ بچ سکیں گے اور وہاں کوئی عذر کام نہ آئے گا۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مسلمانوں اور برادران وطن کے درمیان ایک مضبوط رشتہ اور تعلق پایا جاتا ہے۔ یہ داعی ہیں اور وہ مدعو، دونوں ایک دوسرے کے حریف ہیں نہ فریق، بلکہ مسلمان ایک پیغام اور دعوت کے حامل اور برادران وطن اس پیغام اور دعوت کے اولین مخاطب ہیں۔ چند مشترک امور۔
برادران وطن سے ربط قائم کرنے کے لیے بہت سی مضبوط بنیادیں موجود ہیں۔ اس سلسلے میں درج ذیل باتوں پر غور کرنا چاہیے۔ یہ مشترک امور کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ایک ہی خالق، مالک اور پالنہار کے وہ اور مسلمان بندے ہیں۔ ان کا خالق اور مسلمانوں کا خالق الگ الگ نہیں ہے۔ وہی اکیلا سب کا رب بھی ہے، تمام مخلوقات اور کائنات کا وہ لا شریک خالق ہے۔ سب ایک ہی ماں اور ایک ہی باپ حضرت آدم اور حوا کی اولاد ہیں، اسی لیے ساری مخلوق کو اللہ کا کنبہ کہا گیا ہے۔ اس اعتبار سے سارے انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں، دونوں ایک ہی وطن کے باشندے ہیں۔ اہل وطن کی فلاح و بہبود سب کے لیے ضروری ہے۔ اگر اسے کوئی نقصان پہنچتا ہے یا یہ اللہ کے عذاب کا شکار ہوتا ہے تو سب کا نقصان ہوگا۔ گویا کسی بڑے جہاز میں اگر لوگ سوار ہیں اور یہ جہاز ساحل پر پہنچتا ہے تو سب کا سفر کامیاب رہا، لیکن اگر یہ کسی حادثے کا شکار ہو کر یا طوفان میں پھنس کر ڈوب جاتا ہے تو سب ہلاک ہو جائیں گے۔ برادران وطن اور مسلمان اہل مذاہب میں سے ہیں، یعنی وہ کسی نہ کسی مذہب کے ماننے والوں میں سے ہیں۔ مذہب کو زندگی کے لیے ناگزیر سمجھتے ہیں اور اس کے بغیر زندگی بسر کرنے کا تصور نہیں رکھتے۔ برادران وطن امت دعوت اور مسلمان امت اجابت ہیں، یعنی جو عقیدہ، دین اور پیغام مسلمانوں کے پاس ہے وہ ان کی ذاتی جاگیر اور ان کی موروثی جائیداد نہیں ہے، بلکہ سارے انسانوں کے لیے عام ہے۔ مسلمان اس کے امین ہیں، مالک اور اجارہ دار نہیں ہے، اس لیے جو امانت ان کے پاس ہے اسے جلد از جلد ان تک پہنچا دینا ضروری ہے۔ اس کے لیے مسلمانوں کو برادران وطن کے تعلق سے اپنی روایتی سوچ کو ترک کر کے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں درست سوچ پیدا کرنی ہوگی۔ اس کے بعد آگے بڑھ کر ان سے تعارف، ملاقات، ربط اور گفتگو ضروری ہے۔ اس کے بعد ہی دعوت کے لیے راہیں کھلتی ہیں۔ ان سے تعلقات کے لیے بنیادی اور اولین کام ہیں جو اگر نہ کیے جائیں تو کوئی بات چیت اور تعلق پیدا نہیں ہو سکے گا۔ فرقہ پرست، فسطائی ذہن رکھنے والوں اور تنظیموں سے وابستہ افراد سے بھی ملاقاتیں کر کے ان سے ربط قائم کرنا چاہیے۔ ان کو محض مخالف اور دشمن اسلام سمجھ کر ان سے دور رہنے کا رویہ اسلام کی تعلیمات اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کے خلاف ہے۔ مسلمان جب تک برادران وطن سے اپنے تعلقات کی موجودہ سطح سے بلند ہو کر اپنے ذہن کو صاف نہیں کر لیں گے اور درست سوچ اختیار نہیں کریں گے، اسلام کی دعوت ان تک نہیں پہنچ سکے گی۔ درست سوچ ضروری ہے۔ اب تک کی تحریر سے صاف ظاہر ہے کہ برادران وطن کے متعلق مسلمانوں کا ایک خاص ذہن بن گیا ہے۔ اس کے تاریخی، سماجی اور سیاسی اسباب ہیں، یہاں اس کی تفصیل میں جاننے کا موقع نہیں ہے۔ مسلمانوں کا ذہن قومی اور فرقہ وارانہ انداز سے کام کرتا ہے، اس میں استثناء بھی پایا جاتا ہے، جبکہ اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں ان کو عالمی، آفاقی اور انسانی بنیادوں پر سوچ و فکر اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ مسلمان بالعموم کہتے اور سمجھتے ہیں ہمارا اللہ یا ہمارا خدا، ہمارے رسول یعنی حضرت محمد، ہماری کتاب یعنی قرآن مجید، گویا دوسروں کے لیے دوسری کتابیں، ہمارا دین یعنی اسلام، گویا دوسروں کے لیے دوسرے مذاہب۔ یہ بات صحیح ہے اور آج مسلمانوں کی خوش نصیبی ہے کہ وہ اللہ کو واحد مانتے ہیں۔ اللہ کی ذات، صفات، حقوق اور اختیارات میں کسی کو شریک کرنا ظلم عظیم سمجھتے ہیں۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ انسان اگر مرتے دم تک اس پر قائم رہے اور اس سے توبہ کیے بغیر وفات پا جائے تو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی ہے کہ اس کے گناہ یعنی شرک کو معاف نہیں فرمائے گا۔ اسی طرح یہ بات بھی صحیح ہے کہ مسلمان حضرت محمد کو آخری پیغمبر اور رسول مانتے ہیں۔ قرآن مجید ان کے پاس محفوظ شکل میں موجود ہے، یہ دوسروں کے پاس نہیں ہے۔ مسلمان اسلام، اللہ کے دین کو ماننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے علاوہ دیگر انسانوں کو کوئی علیحدہ دین عطا نہیں کیا ہے۔ تمام انسانوں کے لیے اس نے جس دین کو پسند کیا ہے وہ اسلام ہے، لیکن مسلمانوں کے علاوہ دوسری مخلوقات اور انسانوں کا خالق کوئی دوسرا نہیں، وہی اللہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تا قیامت اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام انسانوں بلکہ پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ مسلمانوں کے علاوہ دیگر انسانوں کے لیے الگ سے کوئی پیغمبر نہیں ہے۔ ان کی دنیاوی فلاح اور اخروی نجات کا دار و مدار حضرت محمد پر ایمان لا کر ان کی مکمل پیروی اختیار کرنے میں ہے۔ ان حقائق کو اچھی طرح سمجھ لینا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ برادران وطن کے متعلق غلط فہمیوں اور بدگمانیوں کو دور کرنا بھی نہایت ضروری ہے۔ اس کے بغیر ان کے ساتھ روابط پیدا کرنے اور دعوت پہنچانے کا عمل آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اس مختصر بحث کے بعد مذکورہ بنیادی نوعیت کے حقائق کے تعلق سے درج ذیل پوزیشن پر غور کیجیے۔
اللہ تعالیٰ اکیلا سب انسانوں اور مخلوقات کا خالق، مالک اور پالنہار ہے۔ وہی اکیلا آقا، رب اور ہادی ہے۔ اسلام اللہ کا دین ہے جو سب انسانوں کے لیے ہے۔ اس کو قبول کرنے والے مسلمان کہلاتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے تا قیامت آخری پیغمبر ہیں۔ انسانوں کی ہدایت کے لیے اب کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ جو لوگ آپ پر ایمان لائیں وہ مسلمان کہے جائیں گے۔ قرآن مجید تمام انسانوں کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری کتاب ہدایت ہے۔ اب کوئی کتاب انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں آئے گی۔ جو قرآن پر ایمان لائے اسے مسلمان کہا جائے گا۔ مسلمان آخری امت ہیں۔ قیامت تک پھر کوئی نئی یا دوسری امت نہیں اٹھائی جائے گی۔ اس امت کا حقیقی فرض دین حق کی شہادت قولی اور عملی طریقے پر پیش کرنا ہے، اور اس کی حجت اس طور پر انسانوں کے اوپر قائم کرنا ہے کہ میدان حشر میں مسلمان کہہ سکیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین اپنے پیغمبر کے ذریعے ان کو عطا فرمایا تھا، اس کی مکمل پیروی اختیار کر کے اور اس کی دعوت برادران وطن کو بھرپور طریقے سے دے کر اس کا حق ادا کر دیا تھا۔ چنانچہ برادران وطن اقرار کر لیں کہ واقعی مسلمانوں نے اپنا فریضہ ادا کر دیا تھا۔ یہ عظیم نعمتیں یعنی اسلام اور قرآن اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کی طرح انسانوں کے لیے عام ہیں، کسی قوم، گروہ یا آبادی کے لیے مخصوص نہیں کی گئی ہیں۔ اگر مسلمان ان کو مسلمان خاندان میں پیدا ہونے والوں کے لیے مخصوص کرنے اور دوسروں کو ان سے محروم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ کی امانت میں خیانت اور جرم عظیم ہوگا۔ اس کا وبال اس دنیا میں بھگتنے کے ساتھ اخروی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی شدید ناراضی اور باز پرس کی شکل میں سامنے آئے گا۔ آج مسلمان جن سنگین مسائل اور خطرات کا سامنا کر رہے ہیں، اس کا بنیادی سبب یہی خیانت اور جرم ہے۔ اس سلسلے میں قرآن مجید کی درج ذیل آیات پر غور کریں۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ یلعنہم اللاعنون۔ سورۃ البقرہ 159۔ جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، درحال ہے کہ ہم انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں۔ یقین جانو کہ اللہ ان پر لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ روشن تعلیمات اور ہدایات تمام انسانوں کی رہنمائی کے لیے ہیں۔ آج کے دور میں مسلمان اس عظیم نعمت کے امین ہیں۔ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسے انسانوں تک پہنچا دیں اور چھپا کر نہ رکھیں، کیونکہ رہنمائی سے محروم انسانوں کے بھٹکنے کی ذمہ داری مسلمانوں پر آئے گی۔ روشن تعلیمات اور ہدایت دراصل دین حق ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، سورۃ البقرہ 140، اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس کے ذمہ اللہ کی طرف سے ایک شہادت ہو اور اسے چھپائے۔ اس حق کو پیش کرنے کے بجائے چھپانے والے کو سب سے بڑا ظالم کہا گیا ہے۔ جرم اور ظلم کی سنگینی کا اندازہ اس سے لگائیں کہ جن پر ظلم ہوگا یعنی برادران وطن اخروی زندگی میں اپنے شرک اور کفر کی وجہ سے جہنم کی آگ میں جلیں گے، پھر ظالم اپنے ظلم کی کیا کوئی سزا نہیں پائے گا؟ دین حق کو پہنچانے اور انسانوں پر اس کی گواہی دینے کا کام برادران وطن سے بے تعلق رہ کر کیسے انجام پا سکتا ہے؟ ان سے جب تک ربط قائم نہیں ہوتا، دعوت پہنچانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ دعوت پہنچانے کے لیے دو طرفہ کمیونیکیشن ضروری ہے۔ اس کے لیے باہمی تعارف و تعلق ناگزیر ہے۔ برادران وطن سے تعلقات کی نوعیت۔ برادران وطن سے تعلقات اور روابط کی ایک خاص نوعیت ہے۔ دنیا میں عام طور پر انسان دوسروں سے ربط قائم کرتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ذاتی غرض یا خاندانی یا قومی مفاد وابستہ ہوتا ہے، لیکن دعوتی روابط کی غرض صرف یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے بندوں تک دعوت پہنچائی جائے تاکہ وہ دنیا میں بے راہ روی اور آخرت میں جہنم کے عذاب سے بچ جائیں۔ اس کوشش کا محرک صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی طلب ہے۔ دراصل وہ اللہ کے بندے اور انسان ہیں، ان کا یہ حق ہے کہ اللہ کا دین ان تک پہنچایا جائے۔ گویا بے لوثی اور بے غرضی کی بنیاد پر برادران وطن سے روابط سراسر ان کی خیر خواہی، بھلائی پر مبنی ہیں، ان کی دنیاوی زندگی کی تعمیر و ترقی اور کامیابی کے ساتھ اخروی زندگی میں نجات کے لیے ہیں، دعوتی دین اور اس کی حجت پوری کرنے کے لیے ہیں۔ انبیاء کرام کی دعوتی کوششوں کے پیچھے اصل غرض و غایت کیا ہوتی تھی؟ اس کو قرآن نے تکرار کے ساتھ بیان کیا ہے۔ مثلاً سورۃ الشعراء 109
آیت نمبر 127۔ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو اللہ رب العالمین کے ذمے ہے۔ سورہ ہود 29۔ اے برادران قوم، میں اس کام پر تم سے مال نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے۔ سورہ صاد 88۔ اے نبی، ان سے کہہ دو کہ میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا اور نہ میں بناوٹی لوگوں میں سے ہوں۔ اس طرح روابط کا دائرہ محدود نہیں بلکہ نہایت وسیع ہے۔ انفرادی ربط سے آگے بڑھ کر خاندانی اور سماجی سطح پر برادران وطن سے ربط قائم کیا جا سکتا ہے۔ ربط قائم کرنے میں دنیاوی مفادات، مادی و ذاتی لالچ اور حرص محرک نہیں ہے، بلکہ پاک روحانی جذبات اور خیر خواہی کا دخل ہے۔ اگر مسلمان دائی گروہ نہ ہوتے، محض دوسروں کی طرح ایک قوم اور ایک اقلیت ہوتے تو وہ بھی قومی، گروہی، ذاتی اور دنیوی مفادات کے لیے تعلقات قائم کرنے میں آزاد تھے، لیکن وہ دعوت توحید کے علمبردار ہیں۔ دعوت دین پہنچانے اور اس کی حجت انسانوں پر پوری کرنے کے لیے ذمہ دار بنائے گئے ہیں، تاکہ لوگ خدا کے سامنے نہ کہہ سکیں کہ ہمیں تو تیرا دین معلوم ہی نہیں تھا۔ ہماری گمراہی اور راہ راست سے بھٹکنے کی بڑی وجہ تو مسلمان تھے جن کے پاس تیرا دین تھا، انہوں نے اس کا اجارہ دار بن کر نہ خود اس سے فائدہ اٹھایا اور نہ ہمیں اس سے واقف کرایا۔ اس لیے اگر آج ہم تیری بارگاہ میں حق سے منہ موڑ کر زندگی بسر کرنے کے مجرم قرار دیے جا رہے ہیں تو پھر مسلمانوں کو بھی اس جرم کی سزا ضرور دے، کیونکہ انہوں نے ہمیں حق سے محروم رکھا تھا۔ خلاصہ یہ ہے کہ برادران وطن سے تعلقات محض رسمی نہیں ہے اور محض خیر سگالی کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان روابط کو قائم کرنے کا بنیادی اور سب سے بڑا مقصد دعوت دین اور پیغام حق ان تک پہنچانا ہے، ان پر شرک اور دیگر باطل افکار و نظریات کا انسان کی دنیا اور آخرت کے لیے تباہ کن ہونا واضح کرنا ہے۔ برادران وطن سے تعلقات قائم کرنے کے دنیاوی فائدے اور نتائج بھی ہیں، ان کا تذکرہ آئندہ صفحات میں آئے گا۔ روابط کی موجودہ صورتحال۔ برادران وطن اور مسلمان صدیوں سے ملک میں رہتے بستے آئے ہیں۔ عموماً پڑوسیوں کے درمیان بھائی چارہ اور خوشگوار تعلق رہا ہے۔ ایک دوسروں کے گھروں میں آنا جانا، مسائل میں باہم دلچسپی لینا اور ایک دوسرے سے مشورہ کرنا عام رہا ہے۔ یہاں تک کہ رشتے ناطے کرنے میں رائے لی جاتی تھی، کاروباری شراکت داری وغیرہ ہوتی تھی۔ مسلمانوں کی عقیدوں میں ان کے لیے ضیافت کا اہتمام ہوتا تھا۔ پڑوسیوں کے تعلقات کا خوشگوار ہونا دونوں کے لیے فائدہ مند اور ضروری ہے، اور ملک میں امن و امان اور تعمیر و ترقی اور سوسائٹی میں خیر و بھلائی کے فروغ کے لیے بھی نہایت ضروری ہے۔ البتہ برادران وطن کے ساتھ مسلمانوں کے تعلقات کی موجودہ صورتحال اور کیفیت کو خوشگوار نہیں کہا جا سکتا۔ تعلقات مسلسل خراب کیے جا رہے ہیں، دونوں کے درمیان نفرت، تعصبات اور دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ ایک ثانیہ ہے، یہ سب کچھ خود بخود نہیں ہو رہا ہے، بلکہ کچھ تنظیمیں، ادارے اور افراد باقاعدہ اسے ایجنڈا بنا کر مسلسل کام کر رہے ہیں۔ اب اس کے کڑوے کسیلے پھل سامنے ہیں۔ ماضی میں بھی فسادات ہوتے تھے، لیکن پچھلے چند برسوں میں جگہ جگہ فسادات کرائے گئے۔ فسادی اور شرپسند افراد اور امن کے دشمنوں پر نہ صرف ایک قانونی کارروائی اور سزا نہیں ہوئی، بلکہ ان کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ برادران وطن اور مسلمانوں میں خلیج بڑھتی جا رہی ہے۔ نفرتوں کے سوداگر انسانی لاشوں کا انبار لگا دیتے ہیں اور معصوم خواتین کی عصمت دری کر کے اپنی سیاست کو فروغ دینا اور برادران وطن کے ووٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کس قدر عبرتناک صورتحال ہے۔ مذہبی کہلانے والے رہنماؤں کے اشتعال انگیز بیانات نے اکثریتی فرقے کے بہت سے افراد کو اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کا دشمن بنا دیا ہے۔ اس کے نتیجے میں سماج اور ملک میں کس قدر خطرناک مسائل پیدا ہوں گے، اس کی انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ اس حقیقت کو بھول گئے ہیں کہ جس سوسائٹی میں بے گناہوں اور بے قصوروں پر ظلم و تشدد بڑھتا ہے، وہ خدا کے عذاب کو دعوت دیتی ہے۔ چنانچہ صدیوں سے اچھے پڑوسیوں کی طرح مل جل کر رہنے والوں کے درمیان بے اعتمادی، بے زارگی اور دشمنی بڑھتی جا رہی ہے۔ ایک دوسرے پر شک کے گہرے سائے چھا گئے ہیں۔ ان سب میں مزید اضافہ جھوٹے اور بے بنیاد پروپیگنڈے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ مثلاً لو جہاد، آبادی میں اضافہ، بہو بیٹی بچاؤ آندولن، بیف کے تعلق سے جھوٹی افواہیں اور اشتعال انگیز باتیں۔ بسا اوقات قانون ہاتھ میں لیتے ہوئے بے گناہوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ بعض مقامات پر لوگوں کو مار کر ان کی لاشوں کو درختوں سے لٹکایا گیا۔ اقلیتوں اور مسلمانوں میں بعض افراد نے کہیں کہیں بدلہ لینے کی بات کہی اور سخت بیانات
بیانات جاری کیے، لیکن عام طور پر مسلمانوں نے صبر اور حوصلے سے کام لیا، اپنی جانب سے نفرت اور اشتعال پھیلانے کی حرکتیں نہیں کی۔ انہیں ہر حال میں صبر اور تحمل ہی سے کام لینا چاہیے۔ حکمراں طبقہ ان حالات میں خاموش ہے۔ پولیس اکثر و بیشتر تماشائی بنی رہتی ہے یا جانبداری سے کام لیتی ہے، فسادیوں، مجرموں اور قاتلوں کو چھوڑ دیتی ہے، بے گناہوں اور بے قصوروں کو پکڑ لیتی ہے اور جھوٹے کیسوں میں انہیں پھنسایا جاتا ہے۔ تاریخ، کلچر اور تعلیم کے میدانوں میں بھگوا کرن اور حکمراں طبقے کی جانب سے سرکاری اور غیر سرکاری سطح پر ناعاقبت اندیشانہ فیصلوں نے زبردست تشویش پیدا کر دی ہے۔ ایک جمہوری ملک میں فاشزم کی آمد صاف محسوس ہوتی ہے۔ اختلاف رائے کو دبانے، شخصی آزادی کو ختم کرنے، اظہار خیال کی آزادی سلب کرنے اور تنقید کرنے والوں کو ہلاک کرنے کی کوشش کی گئی، حتیٰ کہ کئی دانشوروں کا قتل کر دیا گیا اور قاتل پکڑے نہیں گئے۔ ان کے خلاف کارروائی میں ریاستی سرکاریں اور پولیس سنجیدہ نظر نہیں آتی۔ دہشت گردی کے نام پر بے قصور مسلمان نوجوانوں کی جگہ جگہ گرفتاریاں ہوتی ہیں۔ میڈیا کے ذریعے خوفناک اور برادران وطن میں دہشت پھیلانے والی کہانیاں نشر کی جاتی ہیں۔ اس معاملے میں پولیس کا جانبدارانہ اور تعصب و نفرت پر مبنی رول سامنے آتا ہے۔ انتظامیہ اور خفیہ ایجنسیوں کا قابل مذمت رویہ کچھ استثناء کے باوجود عدل و انصاف کے تقاضوں کو پوری طرح پامال کرنے کا ہے۔ انسانی حقوق کی بے دردی سے پامالی نے رہی سہی کسر پوری کر دی ہے۔ میڈیا اور پولیس کی جھوٹی کہانیوں پر بھروسہ کر کے اکثر برادران وطن سمجھتے ہیں کہ مسلمان بالعموم دہشت گرد ہیں اور اس ملک کے وفادار نہیں ہیں۔ ان کا مذہب انسانوں کی سلامتی، امن و امان اور انسانی تہذیب کا دشمن ہے۔ ان حالات میں برادران وطن کیسے آمادہ ہو سکتے ہیں کہ مسلمانوں سے تعلقات بڑھائیں؟ یہ صورتحال ملک کے لیے تباہ کن ہے۔ دوسری طرف اس فضا میں مسلمانوں کو کئی خدشات لاحق ہے۔ ان کے اندر بالعموم آگے بڑھ کر برادران وطن سے ربط و تعلق پیدا کرنے کے لیے آمادگی کم ہی پائی جاتی ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ تصویر کا ایک روشن پہلو بھی ہے۔ ملک میں ہر جگہ اچھی خاصی تعداد میں ایسے برادران وطن ہیں جو اس صورتحال پر فکر مند ہیں اور تشویش میں مبتلا ہیں۔ ان میں دانشور، سائنسداں، محققین و مصنفین، ادیب و شاعر، آرٹسٹ، سماجی کارکن، سوشل ایکٹیوسٹ، سیاستداں اور مذہبی رہنما وغیرہ شامل ہیں۔ یہ لوگ تمام اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کے لیے بے حد فکر مند ہیں، موجودہ حالات سے دل برداشتہ ہیں۔ ایسے لوگ ملک میں بہت ہیں۔ انسانی حقوق کی پامالی، ظلم و تشدد اور فسادات کے موقعوں پر اپنی جان خطرے میں ڈال کر بہت سے لوگ اقلیتوں اور بالخصوص مسلمانوں کے لیے کام کرتے ہیں۔ یہ انسان دوست، امن پسند اور شریف ہیں۔ ان کے تعاون، ہمدردیوں اور تائید سے خود کو محروم کر لینا نادانی ہوگی۔ بالخصوص ایسے برادران وطن کی دل سے قدر کرتے ہوئے ان سے ملاقاتوں اور روابط کا سلسلہ برابر جاری رکھنا چاہیے۔ ان کے ساتھ مل جل کر امن قائم کرنے کا نقشہ ترتیب دینا چاہیے۔ جناب ملک حبیب اللہ تحریر کرتے ہیں، ہمیں اس حقیقت کا اعتراف کرنا چاہیے کہ اپنے غیر مسلم بھائیوں سے ہمارے تعلقات اور روابط بہت محدود ہیں، پھر جو ہیں بھی ان میں گرم جوشی اور گہرائی کا بڑی حد تک فقدان ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ ان سے ہماری برادرانہ تعلقات وسیع پیمانے پر قائم ہوں، جن کے پیچھے خلوص، بھائی چارہ، ہمدردی و دلسوزی اور نصح و خیرخواہی کا جذبہ کار فرما ہو۔ اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے کتاب اللہ اور سنت رسول پر ایک گہری نظر ڈال کر معلوم کرنا چاہیے کہ اپنے بندوں کے معاملے میں اللہ رب العالمین کا منشا کیا ہے، وہ اپنے وفادار بندوں سے کس طرز سلوک کا معاملہ کرتا ہے، رحمت عالم بندگان خدا کے معاملے میں کیسے رہیں، آپ نے اپنے پیروں کو کس طرز سلوک کی تعلیم و تلقین فرمائی۔ اس کی روشنی میں ہمارے لیے بہت آسان ہوگا کہ ہم انشراح و صدر کے ساتھ ان سے مطلوبہ تعلقات استوار اور بحال کریں۔ قرآن مجید میں ہے، سورہ نساء آیت نمبر 1، لوگوں اپنے رب سے ڈرتے رہو جس نے تم کو ایک نفس سے بنایا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیے، اور اللہ سے ڈرتے رہو جس کا آپس میں واسطہ دیتے ہو اور رشتوں سے خبردار رہو، اللہ تم پر نگراں ہے۔ مذکورہ آیت میں اللہ نے اپنے تمام بندوں کو دو باتوں کی سخت تنبیہ فرمائی ہے، ایک اپنے رب سے ڈرنے کی اور دوسرے انسانی رشتوں سے خبردار رہنے کی۔ پھر آخر میں آگاہ فرمایا کہ دیکھو اللہ تم پر نگراں ہے، تمہارے حالات سے باخبر ہے،
وہ دیکھ رہا ہے کہ تم اپنے رب سے کس حد تک ڈرتے ہو اور انسانی رشتوں سے کس درجہ خبردار رہتے ہو۔ ہمارے غیر مسلم بھائی انسانی رشتوں میں داخل ہیں، انہیں مستثنیٰ نہیں کیا جا سکتا۔ سورہ لقمان میں مشرک والدین کے سلسلے میں جہاں ہدایت کی گئی ہے کہ شرک میں ان کی اطاعت نہ کرو، وہیں دنیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ کی تاکید فرمائی گئی ہے۔ ہم دونوں انسانی رشتے میں بندھے بھی ہیں، ان کے ہم پر حقوق ہیں۔ جس طرح ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ ہم اپنے رب سے ڈریں، اسی طرح ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ ہم رشتوں کے حقوق سے خبردار رہیں کہ ہم سے ہرگز حق تلفی کا صدور نہ ہو، ورنہ مواخذہ ہوگا۔ قرآن کی ایک اور آیت ملاحظہ فرمائے، سورہ نساء 36، اور بندگی کرو اللہ کی، اس کے ساتھ کسی کو مت ملاؤ، اور ماں باپ، قرابت دار، ہمسایہ، اجنبی ہمسائے کے ساتھ کے رفیق سفر، مسافر اور اپنے زیر دستوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ پہلی آیت میں تقویٰ کے ساتھ رشتوں سے خبردار رہنے کا مطالبہ کیا گیا تھا، اس آیت میں بندگی کے ساتھ حسن سلوک کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ہمارے حسن سلوک کے مستحقین کی اس لمبی فہرست میں مسلم اور غیر مسلم کا کوئی امتیاز نہیں رکھا گیا۔ انسانی اخوت، صفحہ 4 اور 5۔ روابط کی اہمیت کے بعض پہلو۔ برادران وطن کے ساتھ رہنے کے باوجود ایک ہی شہر، ایک ہی محلہ اور کالونی وغیرہ میں ان سے کٹ کر رہنا، ملاقاتیں اور تعلقات کا نہ ہونا اپنے اندر کئی طرح کے نقصانات رکھتا ہے۔ اس کے نتیجے میں مسلمان الگ تھلگ ہو جائیں گے، غلط فہمیاں اور بدگمانیاں بڑھتی جائیں گی، بسا اوقات ایک چھوٹی سی چنگاری بھیانک فسادات کا سبب بن جائے گی۔ ایک دوسرے کی دوری شک اور بے اعتمادی کی فضا کو جنم دیتی ہے۔ برادران وطن کے ساتھ روابط کی اہمیت اور ضرورت کے بعض اہم پہلوؤں پر ذیل میں روشنی ڈالی گئی ہے۔ سماج اور ملک میں امن و امان۔ سماج میں امن و امان، تمام لوگوں کی جان و مال کا تحفظ، عدل و انصاف کا قیام، ظلم و ستم کا خاتمہ، یہ سب کی یکساں و بنیادی ضرورتیں ہیں۔ سماج کی اچھی بنیادوں پر تعمیر اور ترقی اس وقت ممکن ہے جب اس کے اندر امن و انصاف کی فضا پائی جائے، انسانیت کا احترام ہو، لوگ ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوں۔ اگر اس کے برعکس صورتحال پیدا ہوتی ہے تو پھر سماج کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا۔ مذکورہ مقاصد کے حصول کے لیے مسلمان تنہا کوشش کر کے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ برادران وطن کو ساتھ لے کر مشترکہ جدوجہد کا منصوبہ بنائیں۔ انہیں یقین ہونا چاہیے کہ ان کاموں میں بہت سے برادران وطن دلچسپی لیتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، وسائل فراہم کرتے ہیں اور دوڑ بھاگ کے لیے اپنا وقت دیتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ان کو ساتھ لے کر کام کرنے کی کوششوں میں ربط کا موقع ملتا ہے۔ اچھے اخلاق اور عمدہ رویے سے ان کو متاثر کیا جا سکتا ہے۔ امن کی بحالی اور اس کے تحفظ میں برادران وطن کی شرکت سے زبردست طاقت ملے گی۔ ایسا ماحول اسلام کو سمجھنے سمجھانے میں مفید ثابت ہوگا۔ برادران وطن کو اسلام کی تعلیمات اور دعوت سے واقف کرانا ضروری ہے۔ درج ذیل رہنمائی قرآن میں ملتی ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، آیت نمبر 6، اور اگر مشرکین میں سے کوئی شخص پناہ مانگ کر تمہارے پاس آنا چاہے تاکہ اللہ کا کلام سنے تو اسے پناہ دے دو، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اسے اس کے امن کی جگہ پہنچا دو۔ یہ اس لیے کرنا چاہیے کہ یہ لوگ علم نہیں رکھتے، یعنی مشرکین میں سے کچھ لوگ اسلام کو سمجھنا چاہتے ہوں اور اس کے لیے وہ اللہ کا کلام سننے کے خواہش مند ہوں تو انہیں پرامن طریقے سے یہ کام کر لینے کے لیے موقع دینا چاہیے۔ پھر اگر وہ اسلام قبول نہ بھی کریں تو انہیں ان کی جگہ حفاظت سے پہنچانا چاہیے۔ یہ ہدایت زمانے جنگ میں دی گئی تھی۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ امن کے زمانے میں برادران وطن سے ملاقاتیں کرنے اور روابط بڑھانے کی اہمیت کس قدر زیادہ ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حالت امن میں ان کو پڑھنے کے لیے قرآن مجید دیا جانا چاہیے، قرآن کا ترجمہ انہیں سنانے کا موقع حاصل کرنا چاہیے۔ برادران وطن کے انسانی حقوق۔ برادران وطن حضرت آدم و حوا کی اولاد ہونے کے ناطے مسلمانوں کے ساتھ انسانیت اور بھائی ہونے کے رشتے میں بندھے ہوئے ہیں۔ حدیث میں کہ اللہ کے رسول نماز کے بعد یہ دعا کیا کرتے تھے، ابو داؤد اور احمد، اس کا ترجمہ ہے، اے ہمارے رب اور ہر چیز کے رب، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی رب ہے، تو ایک ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ اے ہمارے رب اور ہر چیز کے رب، میں گواہی دیتا ہوں کہ دنیا کے تمام انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اسلام نے ایک انسان کے دوسرے انسان پر حقوق کے تعلق سے واضح تعلیمات دی ہیں۔ مسلمانوں کے لیے ان تعلیمات کی روشنی میں دوسروں کے انسانی حقوق ادا کرنا نہایت ضروری ہے۔
یہ ان کا دینی فریضہ ہے۔ اس فرض کی ادائیگی دوسرے فرائض کی طرح ضروری ہے۔ اس فریضے کی ادائیگی کے سلسلے میں عقیدہ و مذہب، زبان و رنگ اور نسل کی بنیاد پر کوئی امتیاز نہیں برتا جا سکتا۔ ظلم و زیادتی کے خلاف آواز اٹھانا، ظالم کے خلاف احتجاج کرنا اور مظلوم کی مدد اور حمایت کرنا ضروری ہے۔ برادران وطن کے انسانی حقوق کی حفاظت، غیر مزاحم افراد کے ساتھ حسن سلوک، انسانی مسائل میں دلچسپی، مستحقین کی خدمت اور انہیں مفید مشورے دینا اسلام کی اہم تعلیمات ہیں۔ ان تعلیمات کو بہت سے مسلمانوں نے بھلا دیا ہے۔ وہ ان تعلیمات پر کم ہی عمل کرتے ہیں۔ برادران وطن کے ساتھ کتنے ہی مقامات پر پڑوسی کا رشتہ ہوتا ہے، کہیں وہ ہم پیشہ ہیں یا آفس میں، اسکول، اسپتال وغیرہ میں ساتھ کام کرتے ہیں۔ خوشی اور غم کے مواقع پر ان کا ساتھ دینا، انہیں حسب استطاعت تحفہ تحائف دینا مطلوب ہے۔ آج کے حالات میں ان اعمال خیر کی اہمیت پہلے سے بڑھ کر ہے۔ روابط کے بغیر یہ سب ممکن نہیں۔ مذکورہ کاموں کی اہمیت اور افادیت کا یقین ہونا چاہیے۔ فرائض اسلام کی طرح دعوتی فریضہ ادا کرنے کے لیے تیار ہونا ضروری ہے۔ روابط و تعلقات کے نتیجے میں برادران وطن مسلمانوں کے اخلاق و کردار، رویہ اور برتاؤ کا مشاہدہ کریں گے۔ ان کی خدا ترسی، انسان دوستی اور امن پسندی کا انہیں تجربہ ہوگا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اسلام سے متاثر ہوں گے۔ تجربہ بتاتا ہے کہ تعلقات قائم ہونے کے بعد بہت سے لوگ بالعموم اچھے انسان، اچھے پڑوسی، امن پسند اور شریف ثابت ہوتے ہیں۔ معروفات کا فروغ اور منکرات کا خاتمہ۔ ایک صحت مند، صالح اور مثالی سوسائٹی کی اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس میں معروفات کا فروغ ہو اور منکرات کا خاتمہ ہو۔ معروف وہ نیکی، بھلائی اور خوبی ہے جس کو سب پسند کرتے ہیں اور جو انسانی فطرت کے مطابق ہے، اور منکر وہ ہے جس کو انسانی فطرت اور ضمیر برا سمجھتے ہیں۔ جس سوسائٹی کا اوپر ذکر آ چکا ہے، اس کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ ظلم و زیادتی سے پاک ہوتا ہے۔ اس میں عدل و انصاف کا ماحول ہوتا ہے۔ ایسا سماج استحصال سے پاک ہوتا ہے۔ ہمارا ملک ایک تکثیری سماج، پلورل سوسائٹی ہے۔ یہاں کسی ایک فرقہ یا گروہ کی تنہا ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ان اہم کاموں کو انجام دے۔ عملاً یہ ممکن بھی نہیں ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ سارے لوگ مل جل کر مشترکہ کوشش کریں۔ ان مقاصد کے حصول کی ضرورت کسی ایک مذہب کے ماننے والوں یا کسی فرقے کی نہیں ہے، بلکہ سب کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں مسلمانوں کا رول بہت اہم اور قائدانہ ہونا چاہیے۔ قرآن میں نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے اور ظلم و برائیوں میں ایک دوسرے کا تعاون نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 2۔ جو کام نیکی اور خدا ترسی کے ہیں ان میں سب سے تعاون کرو، اور جو گناہ اور زیادتی کے کام ہیں ان میں سے کسی سے تعاون نہ کرو۔ مسلمان برادران وطن سے تعلقات بڑھائیں تو سماج کے لیے مفید کاموں کو مشترکہ کوششوں کے ذریعے کامیابی سے انجام دے سکتے ہیں۔ برادران وطن کی شرکت سے انہیں حوصلہ اور قوت فراہم ہو سکے گی۔ مذکورہ کاموں کے بہت سے فائدے سوسائٹی کے تمام افراد اور فرقوں کو حاصل ہوں گے۔ یہ فائدے کسی کے لیے مخصوص نہیں ہے۔ یہ اہم کام انجام نہ دیے گئے اور غفلت برتی گئی تو اس کے وبال اور نقصان سے کوئی فرقہ یا مذہبی گروہ نہیں بچ سکے گا۔ بعض منکرات تو اتنے مہلک ہیں کہ ان کو مٹانے کی کوششیں نہیں کی گئیں تو اللہ کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ ان منکرات کی تفصیلات قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ کیا یہ اہم کوشش برادران وطن سے دوری اور عدم تعلق کے ساتھ ممکن ہے؟ اس کا جواب یقیناً نفی میں ہوگا۔ برادران وطن سے تعلقات نہ ہونے اور بھلائیوں کے لیے مشترکہ کوششوں کے فقدان کی وجہ سے برائیوں، ظلم و تشدد اور بے انصافی کا گویا ایک طوفان امٹ پڑا ہے۔ اس کی وجہ سے سوسائٹی میں سب پریشان ہیں اور مختلف مسائل سے دوچار ہیں۔ ان مسائل کا حل کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ زہریلا اور خطرناک پروپیگنڈا۔ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے بعض نادان افراد اور تنظیمیں مسلسل مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈے کی مہم میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ اہل ملک بالخصوص برادران وطن کو یاد کرانا چاہتے ہیں کہ اسلام اور مسلمان ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ مسلمان دہشت گردی میں ملوث ہیں اور وہ امن کے دشمن اور اکثریتی فرقے کے حریف ہیں۔ وہ اس ملک کے وفادار نہیں ہیں۔ وہ خود کو ملک کے دیگر عوام سے الگ تھلگ رکھتے ہیں، محض اپنے فرقے کے مسائل میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ غور فرمائیں کہ اگر اس زہریلے اور غلط پروپیگنڈے کی روک تھام نہیں کی جاتی ہے تو کس طرح کے مضر نتائج پیدا ہوں گے۔ برادران وطن کی نظروں میں مسلمانوں کا مشتبہ اور مشکوک ہونا اور دشمن سمجھا جانا نہایت نقصان دہ بات ہے۔
اس کا ایک نتیجہ یہ بھی ہوگا کہ دونوں ایک دوسرے کے معاملے میں ہمدردی اور بھائی چارے کے بجائے دشمنی، نفرت اور بغض و عداوت کا رویہ اختیار کریں گے۔ اس طرح امن و امان تباہ ہوگا اور ایک دوسرے کی انسانی حقوق کی پامالی ہونے لگے گی۔ اس کا نقصان دونوں کو ہوگا۔ اس کا حل یہی ہے کہ اس پروپیگنڈے کو بے اثر کر کے اسے غلط ثابت کیا جائے۔ اس اہم کام کے لیے برادران وطن کے ساتھ مسلمانوں کے روابط ہر سطح پر ہونا چاہیے، ہر سطح پر ہونا ناگزیر ہے۔ جب دونوں ایک دوسرے سے دور دور ہی رہیں گے، ملاقاتیں کر کے ایک دوسرے کی خوشیوں اور غموں کو شیئر نہیں کریں گے تو شکوک و شبہات جنم لیں گے اور ایک دوسرے کے معاملے میں بے اعتمادی کا ماحول بنا رہے گا۔ اس صورتحال میں ایک چھوٹی سی چنگاری فسادات کی آگ کو بھڑکا دے گی اور امن و امان تباہ ہو جائے گا۔ برادران وطن سے قریبی روابط کے نتیجے میں ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ ان کے مختلف پروگراموں، کانفرنسوں اور میٹنگوں میں شرکت کرنے کے مواقع ملیں گے۔ وہاں اظہار خیال اور تبادلہ خیال کے مواقع سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اس کی وجہ سے میڈیا کی پھیلائی ہوئی غلط فہمیوں اور بدگمانیوں کو صاف کرنے میں مدد ملے گی۔ راقم السطور کو چند ماہ قبل ایک خوشگوار تجربہ ہوا۔ یو پی کے ایک اہم شہر کی ایک تعلیم یافتہ اونچے گھرانے کی خاتون نے فون پر رابطہ کر کے اپنا تعارف کرایا اور بتایا کہ ان کو شعبہ دعوت جماعت اسلامی ہند کی ایک کتاب مانو جیون اور پرلوک ملی تھی۔ انہوں نے اس کا مطالعہ کیا۔ ابتدائی صفحات دیکھنے کے بعد خاتون کا تاثر یہ تھا کہ میڈیا کا رویہ افسوسناک ہے۔ وہ مسلمانوں اور اسلام کے خلاف کیوں اتنی غلط فہمیاں پھیلا رہا ہے۔ وہ کتاب کی تعریف کر رہی تھی کہ اس میں اتنے اچھے خیالات پیش کیے گئے ہیں۔ غرض یہ ہے کہ برادران وطن سے تعلقات اور روابط کے بے شمار فائدے ہیں، اور اگر ان کے ساتھ بلا سبب دوری، نفرت اور بیزاری کا رویہ اختیار کیا جاتا ہے تو اس میں نقصان ہے، فائدہ کچھ نہیں۔ مکے میں اسلام اور رسول اکرم کے خلاف زبردست پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا، لیکن کیا اس زمانے میں آپ اور صحابہ کرام اپنے گھروں میں بند ہو گئے تھے؟ کیا مکے کے کفار و مشرکین سے روابط ختم کر دیے گئے تھے؟ شعیب ابی طالب کے 3 سالہ سماجی بائیکاٹ کا دردناک واقعہ پیش آیا، لیکن اس کے باوجود رسول اکرم اور صحابہ نے قبیلوں کے سرداروں اور عام لوگوں سے مسلسل ملاقاتیں کی، روابط بڑھائے اور اعلیٰ اخلاق کے ذریعے ان کے دلوں کو موہ لیا۔ یہی چیز تھی جس کے نتیجے میں قبول اسلام کے لیے راہیں کھلتی چلی گئیں، سارے پروپیگنڈے بے اثر ہو گئے اور مخالفتیں دم توڑنے لگیں۔ لوگوں کے سمجھ میں جب حق بات آ جائے گی تو میڈیا اور دوسرے ذرائع سے پھیلائی گئی غلط فہمیوں کی پرواہ نہیں کریں گے، لیکن اگر ہم ان سے ملاقاتیں نہیں کریں گے اور ان کے ساتھ روابط نہیں بڑھائیں گے تو غلط فہمیوں، بدگمانیوں، نفرتوں اور تعصبات میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ فرقہ پرستوں اور فسطائیت کی حامل تنظیموں اور گروپوں کی انتھک اور لگاتار کوششوں کے باوجود آج بھی ملک کے برادران وطن کی اکثریت ان کی ہم نوا نہیں ہے۔ اس لیے یہ عناصر اپنے مذموم مقاصد اور عزائم کو پورا کرنے میں ناکام ہیں۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ تعصب، نفرت اور مسلم دشمنی میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے۔ ایک اہم پہلو پر غور کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ فرقہ پرست اور فسطائی ذہن کے لوگوں کی ان تمام افسوسناک اور تکلیف دہ کوششوں کے باوجود ان سے ربط منقطع نہ کریں۔ ان کی تنظیموں، ذمہ داروں، دانشوروں اور اہم شخصیتوں سے ملاقاتوں اور روابط کا سلسلہ جاری رکھیں۔ اس طرح کی کوششوں کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں اپنی غلط معلومات کو صحیح اور مبنی بر حقیقت سمجھتے ہیں۔ ملاقات اور تبادلہ خیالات کے نتیجے میں اپنی رائے بدل بھی سکتے ہیں۔ بعض اوقات برملا کہا گیا کہ انہیں غلط معلومات دی گئی تھی اور اس پر افسوس کا اظہار بھی کیا گیا۔ راقم السطور کو اس سلسلے میں کئی تجربات ہوئے۔ جماعت اسلامی ہند کے چند احباب کے ساتھ وفد کی شکل میں ہم نے ان سے ملاقاتیں کی۔ بعض لوگوں کے ساتھ ایک سے زائد مرتبہ ملاقاتیں کی گئی، ان کے ساتھ گفتگو اچھی فضا میں بھی بعض مسائل پر کھل کر تبادلہ خیال کیا گیا، اسلام کا تعارف بھی کرایا گیا۔ عموماً ان کے تاثرات مثبت تھے۔ انہوں نے اس طرح کی ملاقاتوں اور تبادلہ خیالات کی ضرورت اور اہمیت پر بھی اظہار خیال کیا اور اس سلسلے کو پسند کیا۔ اس اہم حقیقت کو نہیں بھولنا چاہیے کہ فرقہ پرست اور فسطائی طاقتیں ملک کی آبادی کا ایک قلیل حصہ ہیں جو ان سے وابستہ نہیں ہیں اور ان کی فکر و فلسفہ اور سرگرمیوں کو ناپسند کرتے ہیں۔ وہ ملک میں بڑی تعداد میں ہیں۔ ظالموں کے ظلم اور شرپسندوں اور فساد برپا کرنے والوں کے شر فساد سے تو یقیناً نفرت کرنی چاہیے، لیکن ان کی اصلاح کرنے کی کوشش بھی جاری رکھنی چاہیے۔ اس ضمن میں قرآن کی رہنمائی کس قدر مؤثر اور جذبہ انگیز ہے۔
سورہ حم السجدہ 34۔ اور اے نبی، نیکی اور بدی یکساں نہیں ہے، تم بدی کو اس نیکی سے دفع کرو جو بہترین ہو، تم دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ جس کی عداوت پڑی ہوئی تھی وہ جگری دوست بن گیا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں مولانا سید ابو العلا مودودی فرماتے ہیں، اس ارشاد کی پوری معنویت سمجھنے کے لیے وہ حالات نگاہ میں رہنے چاہیے جن میں نبی اکرم کو اور آپ کے واسطے سے آپ کے پیرووں کو ہدایت دی گئی تھی۔ صورتحال یہ تھی کہ دعوت حق کا مقابلہ انتہائی ہٹ درمی اور سخت جارحانہ مخالفت سے کیا جا رہا تھا، جس میں اخلاق، انسانیت اور شرافت کی ساری حدیں توڑ ڈالی گئی تھیں۔ ہر جھوٹ حضور اور آپ کے ساتھیوں کے خلاف بولا جا رہا تھا۔ ہر طرح کے ہتھ کنڈے آپ کو بدنام کرنے اور آپ کی طرف سے لوگوں کو بدگمان کرنے کے لیے استعمال کیے جا رہے تھے۔ طرح طرح کے الزامات آپ پر چسپاں کیے جا رہے تھے اور مخالفانہ پروپیگنڈا کرنے والوں کی ایک فوج آپ کے خلاف دلوں میں وسوسے ڈالتے پھر رہی تھی۔ ہر قسم کی اذیتیں آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو دی جا رہی تھیں، جن سے تنگ آ کر مسلمانوں کی اچھی خاصی تعداد ملک چھوڑ کر نکل جانے پر مجبور ہو گئی تھی۔ پھر آپ کی تبلیغ کو روکنے کے لیے پروگرام یہ بنایا گیا تھا کہ ہلڑ مچانے والوں کا ایک گروہ ہر وقت آپ کی طاق میں لگا رہے، اور جب آپ دعوت حق کے لیے زبان کھولیں اتنا شور برپا کر دیا جائے کہ کوئی آپ کی بات نہ سن سکے۔ یہ ایسے ہمت شکن حالات تھے جن میں بظاہر دعوت کے تمام راستے مسدود نظر آتے تھے۔ اس وقت مخالفتوں کو توڑنے کا یہ نسخہ حضور کو بتایا گیا۔ پہلی بات یہ فرمائی گئی کہ نیکی اور بدی یکساں نہیں ہے، یعنی بظاہر تمام مخالفین بدی کا کیسا ہی خوفناک طوفان اٹھا لائے ہوں، جس کے مقابلے میں نیکی بالکل عاجز اور بے بس محسوس ہوتی ہو، لیکن بدی بجائے خود اپنے اندر کمزوری رکھتی ہے، جو آخر کار اس کا بھٹا بٹھا دیتی ہے، کیونکہ انسان جب تک انسان ہے اس کی فطرت بدی سے نفرت کیے بغیر نہیں رہ سکتی۔ بدی کے ساتھ ہی نہیں، خود اس کے علمبردار تک اپنے دلوں میں یہ جانتے ہیں کہ وہ جھوٹے ہیں، ظالم ہے اور اپنے اغراض کے لیے ہٹ دھرمی کر رہے ہیں۔ یہ چیز دوسروں کی دلوں میں ان کا وقار پیدا کرنا تو درکنار انہیں خود اپنی نظروں سے گرا دیتی ہے، اور ان کے اپنے دلوں میں ایک چور بیٹھ جاتا ہے جو ہر مخالفانہ اقدام کے وقت ان کے عزم و ہمت پر اندر سے چھاپا مارتا رہتا ہے۔ اس بدی کے مقابلے میں اگر وہی نیکی جو بالکل عاجز و بے بس نظر آتی ہے مسلسل کام کرتی چلی جائے تو آخرکار غالب آ کر رہتی ہے، کیونکہ اول تو نیکی بجائے خود ہی ایک طاقت ہے جو دلوں کو مسخر کرتی ہے، اور آدمی خواہ کتنا ہی بگڑا ہوا ہو اپنے دل میں اس کی قدر محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ پھر جب نیکی اور بدی آمنے سامنے مصروف پیکار ہوں اور کھل کر دونوں کے جوہر نمایاں ہو جائیں، ایسی حالت میں تو ایک مدت کی کشمکش کے بعد کم ہی لوگ ایسے باقی رہ سکتے ہیں جو بدی سے متنفر اور نیکی کے گرویدہ نہ ہو جائیں۔ دوسری بات یہ فرمائی گئی کہ بدی کا مقابلہ محض نیکی سے نہیں بلکہ اس نیکی سے کرو جو بہت اعلیٰ درجے کی ہو، یعنی کوئی شخص تمہارے ساتھ برائی کرے اور تم اس کو معاف کر دو تو یہ محض نیکی ہے۔ اعلیٰ درجے کی نیکی یہ ہے کہ جو تم سے برا سلوک کرے تم موقع آنے پر اس کے ساتھ احسان کرو۔ تفہیم القرآن جلد 4 صفحہ 457 458۔ برادران وطن سے تعلقات قرآن کی رہنمائی۔ یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ مسلمانوں کو قرآن دوسرے مذاہب کے ماننے والوں اور دیگر قوموں سے تعلقات قائم کرنے سے مطلقاً منع کرتا ہے۔ سورۃ الممتحنہ آیت 8 اور 9 کا ترجمہ ذیل میں دیا جا رہا ہے۔ اللہ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ نیکی اور انصاف کا برتاؤ کرو جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی ہے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا ہے۔ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وہ تمہیں جس بات سے روکتا ہے وہ تو یہ ہے کہ تم ان لوگوں سے دوستی کرو جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ کی ہے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے اور تمہارے اخراج میں ایک دوسرے کی مدد کی ہے۔ ان سے جو لوگ دوستی کریں وہی ظالم ہے۔ ان آیات کی تفسیر میں مولانا مودودی فرماتے ہیں، اس مقام پر ایک شخص کے ذہن میں شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ دشمنی نہ کرنے والے کافروں کے ساتھ نیک برتاؤ تو خیر ٹھیک ہے، مگر کیا انصاف بھی صرف انہی کے لیے مخصوص ہے اور کیا دشمن کافروں کے ساتھ بے انصافی کرنی چاہیے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سیاق و سباق میں دراصل انصاف ایک خاص مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص تمہارے ساتھ عداوت نہیں برتتا، انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ تم بھی اس کے ساتھ عداوت نہ برتو۔ دشمن اور غیر دشمن کو ایک درجے میں رکھنا اور دونوں سے ایک ہی ساتھ سلوک کرنا
انصاف نہیں ہے۔ تمہیں ان لوگوں کے ساتھ سخت رویہ اختیار کرنے کا حق ہے جنہوں نے ایمان لانے کی پاداش میں تم پر ظلم توڑے اور تم کو وطن سے نکل جانے پر مجبور کیا، اور نکالنے کے بعد بھی تمہارا پیچھا نہ چھوڑا، مگر جن لوگوں نے اس ظلم میں کوئی حصہ نہیں لیا۔ انصاف یہ ہے کہ تم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو اور رشتہ داری اور برادری کے لحاظ سے ان کے جو حقوق تم پر عائد ہوتے ہیں انہیں ادا کرنے میں کمی نہ کرو۔ اس کے بعد اگلی آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، سابقہ آیات میں کفار سے جس ترک کے تعلق کی ہدایت کی گئی تھی، اس کے متعلق لوگوں کو یہ غلط فہمی لاحق ہو سکتی تھی کہ ان کے کافر ہونے کی وجہ سے ہے۔ اس لیے ان آیات میں سمجھایا گیا ہے کہ اس کی اصل وجہ ان کا کفر نہیں، بلکہ اسلام اور اہل اسلام کے ساتھ ان کی عداوت اور ان کی ظالمانہ روش ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کو دشمن کافر اور غیر دشمن کافر میں فرق کرنا چاہیے اور ان کافروں کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرنا چاہیے جنہوں نے کبھی ان کے ساتھ کوئی برائی نہ کی ہو۔ اس کی بہترین تشریح وہ واقعہ ہے جو حضرت اسماء بنت ابی بکر اور ان کی کافر ماں کے درمیان پیش آیا تھا۔ حضرت ابو بکر کی ایک بیوی قتیلہ بنت عبد العزیٰ کافرہ تھیں اور ہجرت کے بعد مکہ ہی میں رہ گئیں۔ حضرت اسماء انہی کے بطن سے پیدا ہوئی تھی۔ صلح حدیبیہ کے بعد جب مدینہ اور مکے کے درمیان آمد و رفت کا راستہ کھل گیا تو وہ بیٹی سے ملنے کے لیے مدینے آئیں اور کچھ تحفے تحائف بھی لائیں۔ حضرت اسماء کی اپنی روایت یہ ہے کہ میں نے جا کر رسول اللہ سے پوچھا، اپنی ماں سے مل لوں اور کیا میں ان سے صلہ رحمی بھی کر سکتی ہوں؟ حضور نے جواب دیا، اس سے صلہ رحمی کرو۔ مسند احمد، بخاری، مسلم۔ اسماء کے صاحبزادے عبداللہ بن زبیر اس واقعے کی مزید تفصیل یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت اسماء نے ماں سے ملنے سے انکار کر دیا تھا۔ بعد میں جب اللہ اور اس کے رسول کی اجازت مل گئی تب وہ ان سے ملی۔ مسند احمد، ابن جریر، ابن ابی حاتم۔ اس سے خود بخود یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ایک مسلمان کے لیے اپنے کافر ماں باپ کی خدمت کرنا اور اپنے کافر بھائی بہنوں اور رشتہ داروں کی مدد کرنا جائز ہے جبکہ وہ دشمن اسلام نہ ہوں، اور اس طرح ذمی مساکین پر صدقات بھی صرف کیے جا سکتے ہیں۔ احکام القرآن للجساس، روح المانی، بحوالہ تفہیم القرآن، جلد پنجم، صفحہ 433 434۔ اس آیت کی تفسیر میں علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں، یعنی اللہ کی قدرت و رحمت سے کچھ بعید نہیں کہ جو آج بدترین دشمن ہیں کل انہیں مسلمان کر دے اور اس طرح تمہارے ان کے درمیان دوستانہ اور برادرانہ تعلقات قائم ہو جائیں۔ چنانچہ فتح مکہ میں ایسا ہی ہوا، تقریباً سب مکے والے مسلمان ہو گئے اور جو لوگ ایک دوسرے پر تلوار اٹھا رہے تھے اب ایک دوسرے پر جان قربان کرنے لگے۔ مکے میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو آپ مسلمان نہ ہوئے تھے اور مسلمان ہونے والوں سے ضد اور پرخاش بھی نہیں رکھی، نہ دین کے معاملے میں ان سے لڑے، نہ ان کو ستائے اور نکالنے میں ظالموں کے مددگار بنے۔ اس قسم کے کافروں کے ساتھ بھلائی اور خوش خلقی سے پیش آنے کو اسلام نہیں روکتا۔ جب وہ تمہارے ساتھ نرمی اور رواداری سے پیش آتے ہیں، انصاف کا تقاضا ہے کہ تم بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور دنیا کو دکھلا دو کہ اسلامی اخلاق کا معیار کس قدر بلند ہے۔ اسلام کی تعلیم یہ نہیں کہ اگر کافروں کی ایک قوم مسلمانوں سے برسر پیکار رہے تو تمام کافروں کو بلا تمیز ایک ہی لاٹھی سے ہانکنا شروع کر دیں۔ ایسا کرنا حکمت اور انصاف کے خلاف ہوگا۔ تفسیر شبیر احمد عثمانی، صفحہ 729۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، المائدہ 8، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر راستے پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو۔ کسی گروہ کی دشمنی تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم انصاف سے پھر جاؤ، بلکہ انصاف کرو، یہ خدا ترسی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ اس آیت کے فقرے کسی گروہ کی دشمنی تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم انصاف سے پھر جاؤ کی تشریح کرتے ہوئے مولانا امین احسن اصلاحی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، یہ حق و عدل کی راہ کے سب سے بڑے فتنے سے آگاہ کیا گیا ہے کہ کسی قوم کی دشمنی اور اس کا غلط سے غلط رویہ بھی ہمیں اس حق و عدل سے ہٹانے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ شیطان نے رائے حق سے گمراہ کرنے میں سب سے زیادہ جس حربے سے کام لیا وہ یہی ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کا حربہ ہے۔ یہود نے محض بنی اسماعیل اور مسلمانوں کی دشمنی میں اس تمام عہد و پیمان کو خاک میں ملا دیا جس کے وہ گواہ اور ذمہ دار بنائے گئے تھے۔ اس وجہ سے مسلمانوں سے عہد لیا گیا کہ وہ شیطان کے اس فتنے سے بچ کے رہیں۔ دوستوں اور دشمنوں دونوں کے لیے ان کے پاس بس ایک ہی بات اور ایک ہی ترازو ہو۔
اعدلوا ہوا اقرب للتقوی، یہی عدل تقوی سے اقرب ہے، یعنی تقوی جو تمام دین و شریعت کی روح اور اہل ایمان کے ہر قول و فعل کے لیے کسوٹی ہے، اس سے موافقت رکھنے والا طرز عمل یہی ہے کہ دشمن کی دشمنی کے باوجود اس کے ساتھ کوئی معاملہ عدل و حق سے ہٹ کر نہ کیا جائے۔ تدبر قرآن جلد دوم صفحہ 471۔ قرآن میں غیر مسلموں سے تعلقات رکھنے کے لیے جہاں بھی کہا گیا ہے اس کی وضاحت ضروری ہے۔ مولانا سید جلال الدین عمری غیر مسلموں سے عدم تعلق کے احکام کا پس منظر عنوان کے تحت لکھتے ہیں، اسلام نے غیر مسلموں سے ایمان اور عقیدے کے سارے اختلاف کے باوجود ان کے ساتھ تعلقات رکھنے اور ان کے حقوق ادا کرنے کی جو بے نظیر تعلیم دی ہے، اس سے واقفیت کے بعد ایک سوال پیدا ہوتا ہے یا پیدا کیا جاتا ہے، وہ یہ کہ قرآن مجید نے غیر مسلموں سے عدم موالات اور ان سے بے تعلقی کی بھی ہدایت کی ہے۔ اسے کس طرح نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ اس امر کی سنگینی اس وقت بڑھ جاتی ہے جبکہ مخالفین سے جنگ اور جہاد کا حکم دیتا ہے۔ یہ سوال بار بار اور مختلف انداز میں اس طرح اٹھایا جاتا ہے گویا قرآن مجید کی اصل تعلیم ہی ہے کہ غیر مسلمین سے مبارزت اور کشت خون کا بازار گرم رکھا جائے، اور قرآن اسی لیے نازل ہوا ہے کہ جو اسے نہ مانے اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ قرآن مجید کی جن آیات میں غیر مسلموں سے تعلقات نہ رکھنے کا حکم دیا گیا، ان کا موقع، محل اور سیاق و سباق بالکل الگ ہے۔ یہ اگر پیش نظر نہ ہو تو غلط فہمی کا امکان رہتا ہے، اور دیدہ و دانستہ اسے نظر انداز کرنے سے بے جا اعتراضات کا ایک طویل سلسلہ چل پڑتا ہے، بلکہ اسے اسلام کی صاف و شفاف تعلیمات پر گرد و غبار اڑانے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور کیا جاتا ہے۔ ان آیات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ان حالات کو سامنے رکھنا ہوگا جن میں وہ نازل ہوئی۔ اسلامی تاریخ کے بالکل ابتدائی دور کی یاد ذہن میں تازہ کیجیے، جب اس کی دعوت آہستہ آہستہ عام ہوتی گئی اور مدینے میں ایک چھوٹی سی اسلامی ریاست وجود میں آ گئی۔ اس واقعے نے مخالفین کی صفوں میں اضطراب اور ہلچل پیدا کر دی، اور مخالفت کی آندھی زیادہ شدت سے ہر طرف چلنے لگی۔ مشرکین اور یہود و نصارہ اپنے اپنے اختلافات کو بھول کر اسلام کے خلاف متحد ہو گئے۔ ہر طرح کی سازشوں کا ایک جال بچھا دیا گیا اور مسلسل حالت جنگ قائم کر دی گئی۔ اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کی جو بھی تدبیر کی جا سکتی تھی وہ بے دریغ اختیار کی جانے لگی۔ ان حالات میں مسلمانوں کو اسلام پر ثابت قدمی کی ہدایت کی گئی، دین و ایمان کے تقاضے واضح کیے گئے اور بتایا گیا کہ جو لوگ اسلام کے دشمن ہیں اور اسے بے خوبن سے اکھاڑ پھینکنا چاہتے ہیں ان سے انہیں دور رہنا چاہیے۔ ان سے رازدارانہ تعلقات اور ذہنی قربت و یگانگت ایمان کے منافی ہے۔ منافقوں کے کردار سے بھی پردہ ہٹا دیا گیا اور مخلص مسلمانوں سے کہا گیا کہ وہ ان کی پس پردہ سازشوں سے ہوشیار رہیں۔ یہ مارے آستین کھلے دشمنوں سے زیادہ خطرناک ہے۔ اسلام کے ان کھلے اور چھپے دشمنوں سے تعلقات ایمان کے منافی بھی تھے اور خالص سیاسی نقطہ نظر سے بھی بے حد مہلک اور تباہ کن تھے۔ اس سے اسلامی ریاست سنگین خطرات سے دوچار ہو سکتی تھی۔ اس کا تحفظ ضروری تھا۔ دنیا کی کوئی بھی حکومت دشمن سے تعلقات قائم کرنے، اس سے رازدارانہ معاملات کرنے، اسے خفیہ معلومات فراہم کرنے اور بالواسطہ یا بلا واسطہ اس کی سازشوں میں شریک ہونے کی ہرگز اجازت نہیں دے سکتی۔ مسلمانوں کو اپنے ان مخالفین سے تعلق نہ رکھنے کا قرآن مجید کی جن آیات میں حکم دیا گیا ہے ان کے آگے پیچھے اور بعض اوقات انہی آیات میں اس کا پس منظر صاف موجود ہے۔ غیر مسلموں سے تعلقات اور ان کے حقوق، صفحہ 276 تا 278۔ روابط کا آغاز کیسے کریں؟ پچھلے صفحات میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان انفرادی اور اجتماعی حیثیت میں فریضہ دعوت کی ادائیگی کے لیے منتخب کیے گئے ہیں۔ انہیں اپنی داعیانہ حیثیت اور دعوتی ذمہ داری کا گہرا شعور ہونا چاہیے۔ یہ عظیم فریضہ اللہ تعالیٰ نے ان پر عائد کیا ہے۔ سارے برادران وطن مسلمانوں کے حریف یا فریق اور دشمن نہیں ہیں، وہ مسلمانوں کے انسانی بھائی اور ہم وطن ہیں۔ بہت سے خدا کی تلاش اور حق پانے کی جستجو میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کے اخروی انجام کی فکر مسلمانوں کو ہونی چاہیے کہ کہیں توحید سے محرومی اور شرک کے اعمال کی وجہ سے وہ جہنم کی آگ میں نہ داخل کیے جائیں۔ فریضہ دعوت کی ادائیگی اور حجت قائم کرنے کے لیے مسلمانوں اور برادران وطن کے درمیان روابط ضروری ہیں۔ حضرت محمد کو اپنے زمانے میں دعوت دینے کے بعد لوگوں کے انکار کی وجہ سے جہنم کے خطرے میں مبتلا ہونے سے بچانے کی کس قدر تڑپ تھی، اس کا اندازہ درج ذیل قرآنی ارشادات سے کیا جا سکتا ہے۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 6۔ اے نبی،
آپ اپنے کو اس غم میں ہلاک کیے دے رہے ہیں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ سورہ فاتر 8۔ ان کے غم اور افسوس میں اپنے نفس کو مت گھلائیے۔ سورۃ البقرہ 272۔ ان کی ہدایت آپ کے ذمے نہیں ہے بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ سورۃ القصص 56۔ آپ جس سے محبت کرتے ہیں ان کو ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اے لوگوں، میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر جہنم کی آگ میں تمہیں گرنے سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن تم اپنے شرک اور کفر کی وجہ سے اسی آگ میں گرنا چاہتے ہو۔ بخاری و مسلم۔ وطنی بھائیوں کی خیرخواہی کا تقاضا ہے کہ انہیں جہنم کی آگ سے بچانے کی خاطر دعوت دین ان تک پہنچائیں، قبول حق کے لیے دعا کریں۔ یہ کام ان سے ربط قائم کیے بغیر انجام نہیں دیا جا سکتا۔ ان سے قریب ہونے اور خیرخواہی کا حق ادا کرنے کے لیے ربط قائم کرنا ضروری ہے۔ تعلقات کے بعد گفتگو، تبادلے خیالات اور اسلام کی تعلیمات کو پیش کرنے کا موقع آتا ہے۔ ہمارے عملی رویے، اخلاق و سیرت و کردار کے ذریعے بھی وہ اسلامی تعلیمات سے واقف ہوں گے۔ یہ واقفیت ان کو اسلام سے قریب کر دے گی۔ اس لیے ربط قائم کرنے کے لیے آپ یکسو ہو جائیں۔ زندگی میں بعض ضروری کام ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے لیے ہمارے اندر آمادگی نہیں ہوتی، لیکن ہم ان کو کرتے ہیں۔ ان کی ضرورت اور فائدے ایسے ہوتے ہیں کہ ہم انہیں نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اسی طرح کا معاملہ برادران وطن سے تعلقات قائم کرنے کا ہے۔ صدیوں سے ان سے دوری، ان کے متعلق بعض غلط فہمیوں کی موجودگی اور ذہنی و نفسیاتی رکاوٹوں کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر اس اہم کام کے لیے آمادگی نظر نہیں آتی، لیکن موجودہ سنگین حالات ہمیں متوجہ کرتے ہیں۔ فریضۂ دعوت کی ادائیگی، ملکی سماج کی تعمیر و ترقی اور اخروی زندگی میں ان کی اور اپنی نجات کے لیے ہمیں اس کام کے لیے خود کو آمادہ کرنا چاہیے۔ ربط قائم کرنے کا عمل مشکل اور ناممکن نہیں ہے بلکہ آسان ہے۔ اس کام کو فطری انداز میں کرنا چاہیے۔ آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ برادران وطن جن سے ربط قائم کرنا ہے ملاقات سے خوش ہوتے ہیں، پسند بھی کرتے ہیں اور ناراض نہیں ہوتے۔ بعض مثالیں ایسی بھی پائی گئی ہیں کہ مسلمانوں سے گہرے روابط قائم ہونے کے بعد اپنے گھریلو مسائل اور معاملات میں مشورہ بھی کرتے ہیں۔ ربط قائم کرنے کے لیے آغاز آپ ہی کو کرنا ہے۔ اس کی توقع نہیں کی جا سکتی کہ کوئی برادر وطن خود اپنے طور پر آ کر آپ سے ملے اور پہل کرے۔ آپ کے محلے میں یا دکان، آفس وغیرہ پر کسی بھی برادر وطن سے تعلقات قائم کرنے کا فیصلہ اور انتخاب آپ کر سکتے ہیں۔ پہلے آپ ان سے تعارف حاصل کریں، پھر اپنا تعارف کرائیں۔ ان سے وقفوں کے ساتھ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رکھیں۔ ان سے تعلق قائم ہونے کے دوران آپ ان سے اسلام پر گفتگو کریں۔ مطالعے کے لیے ان کو ابتدائی کتب دیں۔ سیرت رسول پر مختصر کتاب بھی ضرور دینی چاہیے۔ پہلی ملاقات میں توحید، شرک اور آخرت پر گفتگو کرنا بہتر ہوگا۔ برادران وطن ایسی گفتگو پسند کرتے ہیں، وہ اس میں دلچسپی لیتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پہلی ملاقات ہی آخری ملاقات بن جاتی ہے۔ اس لیے اگر پہلے سے اس کا اندازہ ہو تو توحید، رسالت اور آخرت اور ان عقائد کے تقاضوں کو مختصر طور پر سمجھانا چاہیے۔ اسی گفتگو میں شرک، اوتار واد اور آگمن کی تردید بھی کرنی چاہیے۔ ایسے مواقع بھی پیش آتے ہیں جب کوئی سفر ہوتا ہے یا کسی تعلیمی ادارے، اسپتال، بس اڈہ یا ریلوے اسٹیشن پر برادران وطن موجود ہوتے ہیں۔ اگر ان سے تعارف حاصل کر کے اس موقع پر ایک طرح کا تعلق پیدا کر لیا جائے تو اس کو مستقل تعلق میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ ایسے عارضی اور ہنگامی مواقع سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس سلسلے میں بعض حضرات کو ایک الجھن ہوتی ہے، جب کسی برادران وطن کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی جا چکی ہو اور اسلامی تعلیمات پر گفتگو ہو چکی ہو تو اس کے بعد ملاقاتوں میں پھر ہر مرتبہ اسلام پر کیا گفتگو کی جائے۔ دراصل ہر ملاقات اور ہر موقع پر اسلام کے حوالے سے گفتگو کرنا ضروری نہیں ہے۔ پچھلے صفحات میں یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ ان کے ہاں خوشی اور غم کے موقعوں پر شرکت اور ان کی دلجوئی کرنا اور گفتگو کے دوران ایک قرآنی آیت یا ایک حدیث کے مفہوم کو پیش کر دینا بھی دعوت ہے۔ آپ کا مجموعی رویہ، حسن سلوک اور حسن اخلاق وغیرہ سب دعوتی ہے۔ ان کے مسائل میں دلچسپی لیں اور انہیں مشورے دیں۔ مختصر کتابیں اور فولڈرز ان کو فراہم کریں۔ اس سلسلے کو برابر جاری رکھیں۔ یہ سب دعوت سے الگ نہیں۔ غرض یہ کہ برادران وطن سے مسلسل روابط رکھنی چاہیے، خواہ وہ حق قبول کریں یا نہ کریں۔ اگر آپ کا تعلق کسی دینی تنظیم یا ادارے سے ہے تو ان کو اس کے پروگراموں میں شریک کرا سکتے ہیں۔ اب تک کی تفصیلات برادران وطن سے انفرادی سطح پر ہنگامی اور وقتی طور پر تعلقات کے ضمن میں تھی۔ خاندانی سطح پر روابط کی بھی اہمیت ہے اور فائدے بھی۔ اس کے متعلق کچھ مشورے درج ذیل ہیں۔
خاندانی سطح پر روابط۔ آج کے حالات میں بات عجیب سی معلوم ہوگی کہ کوئی مسلمان اپنی فیملی کے ساتھ کسی غیر مسلم فیملی کے پاس جائے یا ان سے ربط قائم کرنے کے لیے ملاقاتیں کرے، لیکن یہ کام مفید ہے۔ خاندانی سطح پر روابط کے بہت فائدے ہیں۔ یہ اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے غلط فہمیوں اور بدگمانیوں کو دور کرنے کا کامیاب قدم ہے۔ اگر مسلمان محلوں، کالونیوں، گاؤں اور شہروں میں برادران وطن سے خاندانی سطح پر تعلقات قائم کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں تو فرقہ پرستوں کی کوششیں کامیاب نہیں ہو سکیں گی۔ امن و امان کی برقراری میں اس سے مدد ملے گی۔ فرقہ پرست اور فسطائی تنظیمیں چاہتی ہیں کہ برادران وطن اور مسلمان ایک دوسرے سے الگ رہیں، مل نہ سکیں، گویا مسلمانوں کو الگ تھلگ، آئسولیٹ کر دیا جائے۔ خاندانی سطح پر روابط قائم کرنا ایک آسان عمل ہے۔ پہلے آپ کے تعلقات انفرادی سطح پر قائم ہوتے ہیں، اس کو خاندانی سطح تک لے جانا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اہل خانہ کو پہلے اس عمل کی اہمیت اور ضرورت سمجھائی جائے۔ شرعی حدود کے اندر رہ کر اس کام کو انجام دینے کے لیے ان کی ذہن سازی ضروری ہے۔ خاندانی سطح پر ربط قائم ہونے کے بعد ایک دوسرے کے ہاں گھروں میں آنا جانا ہوگا۔ برادران وطن کے یہاں تہواروں کے مواقع پر شرک سے جڑی رسموں کا اور کاموں سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر چڑھاوے سے پرہیز کرنا لازم ہے۔ ایسا موقع پیش آئے تو انہیں اسلامی تعلیمات بالخصوص توحید کی حقیقت بتائی جائے اور شرک کے نقصانات واضح کیے جائیں۔ پھر کھانے پینے کے سلسلے میں اپنی احتیاط کا ذکر کیا جائے تو اس بات کو سمجھ لیتے ہیں اور اصرار نہیں کرتے کہ آپ لازماً ان چیزوں کا استعمال کریں۔ آپ کی جانب سے وضاحت کے بعد ان کی غلط فہمی دور ہو جاتی ہے اور وہ اس کا برا نہیں مانتے۔ جب خاندانی سطح پر روابط مستحکم ہو جائیں تو آپ کے لیے موقع رہتا ہے کہ انہیں مسائل اور معاملات میں مناسب مشورہ دیں۔ آج ہر جگہ نفسا نفسی کا عالم ہے۔ مادہ پرستی اور خود غرضی کی انتہا ہے کہ جوان اولاد اپنے والدین کو بوڑھوں کے گھروں، اولڈ ایج ہوم میں داخل کرا دیتی ہے۔ اس کے بعد ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، گھر بکھرتے جا رہے ہیں۔ ان حالات میں برادران وطن کے ساتھ ہمدردی، خیرخواہی اور بے لوث خدمت کا رویہ اختیار کرنا نہایت ضروری ہے۔ خاندانی سطح پر روابط اسلام کے صحیح تعارف اور غلط فہمیوں کو دور کرنے کے ساتھ دعوت کو پیش کرنے کے لیے مفید ہیں۔ برادران وطن کے گھروں میں نئی نسل بالعموم اپنے آبائی مذہب سے غیر مطمئن زندگی بسر کرتی ہے۔ اس کے سامنے دین حق کا بھرپور تعارف کرایا جائے تو وہ متاثر ہوتی ہے۔ خاندانی سطح پر روابط قائم کرنے کے سلسلے میں بعض باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ایک بات تہواروں میں شرکت سے متعلق آ چکی ہے۔ شرک سے بچنے کے لیے تہواروں میں نہ جانا مناسب ہے، لیکن ان کو محبت اور دل سوزی کے ساتھ یہ بات سمجھانی چاہیے۔ البتہ جب برادران وطن اپنے تہواروں میں پوجا پاٹ اور مشرکانہ رسوم ادا کر چکیں، اس کے بعد دوسرے یا تیسرے دن ان سے ملاقات کے لیے جانا مناسب ہوگا۔ یہ موقع ہوتا ہے کہ ان کو توحید کے عملی تقاضے بتائے جائیں، شرک کے نقصانات سے آگاہ کیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کے ہاں پردے کا اور مردوں اور خواتین کی علیحدہ نشستوں یا مجلسوں کا تصور نہیں پایا جاتا۔ یہ صورتحال موقع فراہم کرتی ہے کہ اسلام کے معاشرتی نظام کا تعارف کرایا جائے۔ پردہ اور عورت کی حیثیت اور حقوق اور خاندانی نظام وغیرہ جیسے اہم موضوعات پر روشنی ڈالی جائے۔ وہ یقیناً اس گفتگو سے متاثر ہوں گے، کیونکہ دنیا میں آج کسی فکر و فلسفہ اور مذہب میں ایسی معقول تعلیمات نہیں پائی جاتی ہیں۔ برادران وطن کی فیملی کے ساتھ ملاقات کے موقع پر ان کے ٹی وی پر نامناسب پروگرام یا فلمیں دکھائی جا رہی ہوں تو نہایت نرمی اور شائستگی سے ان کو بند کرانا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ بھی دلچسپی کے ساتھ غلط پروگرام دیکھنے لگے۔ کبھی دوران گفتگو ان کی طرف سے یہ بات آ سکتی ہے کہ سارے مذاہب سچے ہیں، یہ سب الگ الگ راستے ہیں، لیکن منزل ایک ہی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، اس کی تردید ضروری ہے، جو دلائل، حکمت، تدریج اور دل سوزی کے ساتھ کرنی چاہیے۔ البتہ اس کو گفتگو میں رکاوٹ بننے نہ دیں۔ اس مسئلے میں خاموشی اختیار کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ وحدت ادیان کے قائل ہیں۔ اس مسئلے میں دلائل کی تفصیلات کو جاننے کے لیے راقم کی کتاب وحدت ادیان کی حقیقت کا مطالعہ مفید ہوگا۔ برادران وطن سے تعلقات، احادیث اور اسوہ رسول کی روشنی میں برادران وطن سے روابط کے سلسلے میں قرآنی آیات کے حوالے سے کچھ باتیں پچھلے صفحات میں پیش کی گئی ہیں۔ احادیث رسول میں اس اہم موضوع پر رہنمائی موجود ہے۔ حضور کی زندگی کے بعض واقعہ سے اسلام کی مزاج کو سمجھنے میں بڑی مدد ملتی ہے۔ ذیل میں احادیث رسول اور سیرت مبارکہ سے منتخب واقعات درج کیے جاتے ہیں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایک دوسرے پر رحم نہ کرو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر ایک رحیم ہے۔ آپ نے فرمایا، میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم میں سے کوئی اپنے ساتھی پر رحم کرے، بلکہ میری مراد رحمت عام سے ہے۔ مستدرک حاکم جلد 4 صفحہ 167۔ یعنی ایمان کا اہم تقاضا رحم ہے، اس کو پورا نہ کیا جائے تو ایمان معتبر نہیں ہے۔ مقصود یہ ہے کہ مسلمان سارے انسانوں کا خیر خواہ اور ہمدرد بن کر رحم و کرم کا معاملہ کرے، اس لیے کہ انسانوں سے تعلق کا ہونا ضروری ہے۔ ایک دوسری حدیث میں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات منقطع نہ کرو، ایک دوسرے سے منہ نہ پھیرو، ایک دوسرے سے کینہ نہ رکھو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، خدا کے بندے اور بھائی بھائی بن کر رہو۔ ترمذی۔ لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، تب تم مسلم ہوگے۔ دوسری حدیث میں پڑوسی کا ذکر ہے، یعنی پڑوسی کے لیے وہی پسند کرو۔ ترمذی۔ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے اور اس کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ وہ شخص ہے جو اس کنبے کے ساتھ نیکی کرے۔ طبرانی و بہقی۔ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، تم میں اللہ کے نزدیک بہترین وہ شخص ہے جو اس کی مخلوق سے حسن سلوک کرے۔ وہ وقت تہجد رسول اللہ وضو کے بعد اپنی سیدھی انگلی آسمان کی طرف اشارہ کر کے فرماتے، اے اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو اکیلا ہی معبود ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ دنیا کے تمام انسان تیرے بندے اور آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت میں فرمائے گا، اے ابن آدم، میں بیمار ہوا لیکن تو نے میری قیادت نہیں کی۔ وہ بندہ عرض کرے گا، میں تیری عبادت کس طرح کرتا؟ تو خود سارے جہان کا پروردگار ہے۔ اللہ فرمائے گا، کیا تجھ کو نہیں معلوم کہ فلاں بندہ بیمار پڑا لیکن تو نے اس کی قیادت نہیں کی؟ اگر تو اس کی قیادت کرتا تو مجھ کو اس کے پاس موجود پاتا۔ اے ابن آدم، میں نے تجھ سے کھانا مانگا لیکن تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ عرض کرے گا، پروردگار تو خود رب العالمین ہے، میں تجھ کو کس طرح کھانا کھلاتا؟ اللہ فرمائے گا، میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا لیکن تو نے اسے نہیں کھلایا، اگر تو اسے کھلاتا تو اس کو کھانے کو میرے پاس موجود پاتا۔ اے ابن آدم، میں نے تجھ سے پانی مانگا لیکن تو نے نہیں پلایا۔ بندہ عرض کرے گا، پروردگار، میں تجھے کس طرح پانی پلاتا؟ تو خود رب العالمین ہے۔ اللہ فرمائے گا، میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا مگر تو نے اسے نہیں پلایا، اگر تو پلاتا تو میرے پاس موجود پاتا۔ مسلم۔ برادران وطن سے تعلقات کے ضمن میں اسوہ رسول کے حوالے سے مولانا عبداللہ جولم عمری لکھتے ہیں، اسلام کی تعلیم محض نظریاتی قسم کی نہ تھی بلکہ رسول اللہ نے اپنی زندگی میں اس پر عمل کر کے دکھایا۔ چنانچہ آپ نے غیر مسلموں کے ساتھ تعلق قائم کیا، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا، انہیں فائدہ پہنچایا، انہیں قبول اسلام کی دعوت دی، اور جو غیر مسلم مشرف بہ اسلام ہونے کے لیے تیار ہوئے انہیں داخل اسلام کر لیا۔ اس سلسلے کی بے شمار مثالیں احادیث اور سیرت کی کتابوں میں ملتی ہیں۔ رسول اکرم کے مشرکین کے ساتھ گہرے تعلقات تھے، چنانچہ آپ نے مشرکین سے ہدیہ قبول کیا اور انہیں اپنی طرف سے بھی ہدیہ دیا۔ یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ غیر مسلموں سے تعلقات کی استواری کا مقصد دعوت ہے۔ جب بھی موقع ملے ان تعلقات سے فائدہ اٹھا کر انہیں دین کی دعوت دی جائے۔ اللہ کے رسول کے تعلقات اپنے چچا ابو طالب سے تھے جو مشرک تھے اور ایک یہودی غلام سے بھی تھے جو آپ کی خدمت کیا کرتا تھا۔ آپ نے ان تعلقات سے فائدہ اٹھا کر انہیں دین کی دعوت دی۔ جب ابو طالب کی وفات کا قریب آیا تو اس وقت بھی آپ نے انہیں ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی، مگر وہ توفیق الہی سے محروم رہے۔ اس کے برعکس یہودی غلام کو مرض الموت میں جب آپ نے دعوت دی تو اسے توفیق الہی نصیب ہوئی اور وہ مشرف بہ اسلام ہوا۔ ماہنامہ راہ اعتدال، جون 2016، صفحہ 75-76۔ برادران وطن اور انسانی حقوق۔ اسلام ایک مکمل نظام زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو اپنے تمام بندوں کے لیے مقبول اور پسندیدہ قرار دیا ہے۔ اسلام کا امتیاز یہ ہے کہ ماننے والوں ہی کے نہیں، انکار کرنے والوں کے حقوق بھی اس نے مقرر کر دیے ہیں۔ اسلام نے انسانی حقوق کی بنیاد انسان کی عظمت، تکریم اور زمین میں اللہ تعالیٰ کے نائب اور خلیفہ ہونے پر رکھی ہے، اس لیے یہ حقوق پوری انسانی زندگی کا احاطہ کرتے ہیں۔ اس مقام کو کوئی اور فلسفہ یا نظریہ نہیں پا سکا۔ اسلامی نظام میں یہ حقوق پانے کے لیے انسان کو مطالبات اور سخت جدوجہد نہیں کرنی پڑتی۔ خالق نے خود اپنی مرضی سے یہ حقوق اسے عطا کیے ہیں۔ ان کو چھیننا یا ان پر ڈاکہ ڈالنا خود خالق کائنات سے بغاوت کرنا ہے۔
ظلم و زیادتی اور فساد برپا کرنا انسانیت پر جرم عظیم ہے۔ دور جدید میں انسانی حقوق کا جتنا چرچا ہے اتنا ہی ان کو پامال کیا جا رہا ہے۔ اس کے نتیجے میں انسان عز و شرف اور عظمت و احترام سے محروم ہو چکا ہے۔ جدید دور میں انسانی حقوق کو بظاہر تو بڑی اہمیت دی گئی ہے، لیکن یہ نافذ کہاں ہے؟ ہر جگہ اقلیتوں، کمزور طبقات، خواتین اور معاشی و سماجی اعتبار سے پسماندہ لوگوں کے حقوق بری طرح پامال کیے جا رہے ہیں۔ رسول اکرم کی مبارک سیرت میں میثاق مدینہ اور خطبہ حجۃ الوداع کو انسانی حقوق کے اولین چارٹر کی حیثیت حاصل ہے۔ ان کا اہم پہلو یہ ہے کہ محض کاغذی اعلانات نہ تھے۔ اللہ کے رسول نے انسانی حقوق کا نفاذ مدینہ اور پورے عرب میں فرمایا۔ مذہبی اقلیتوں کو عملاً پورے حقوق حاصل تھے۔ انسانی حقوق کی خلاف ورزی فرد، معاشرہ یا ریاست کسی کی طرف سے ہو، اس کا فوری نوٹس لیا جاتا اور حقوق بحال کر دیے جاتے تھے۔ خلفائے راشدین کے دور تک یہی صورتحال ہے۔ خلافت جب ملوکیت میں تبدیل ہوتی چلی گئی تو بتدریج اس کیفیت میں زوال آ گیا۔ تاہم بگاڑ کے دور میں بھی مسلمانوں اور ان کی حکومتوں کا رویہ اقلیتوں کے ساتھ بہت اچھا رہا۔ ہمارے ملک میں برادران وطن کی ایک بڑی آبادی مسلمانوں کے سلسلے میں بری رائے نہیں رکھتی۔ ان کے اندر مسلمانوں کے لیے نفرت اور دشمنی کے جذبات نہیں پائے جاتے۔ ایک قلیل آبادی مسلمانوں سے نفرت اور دشمنی کا رویہ رکھتی ہے۔ اس کی بڑی وجہ بھی غلط فہمیاں اور بدگمانیاں ہیں۔ اگر ان کو دور کر دیا جائے تو اس قلیل گروہ میں سے بھی بہت سوں کی نفرت اور دشمنی دور ہو سکتی ہے۔ البتہ مسلمانوں کے لیے تمام انسانوں کا انسانی احترام اور انسانی حقوق کی ادائیگی ضروری ہے۔ غیر مزاحم افراد سے نفرت، دشمنی اور انتقام کے جذبات رکھنا صحیح نہیں ہے۔ حضور کی سنت اور صحابہ کرام کا نمونہ تو یہ ہے کہ کٹر مخالفین اور اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کی ہدایت کے لیے بھی کوشش اور دعا کرتے رہنا چاہیے۔ مولانا شاہ معین الدین احمد ندوی رحمہ اللہ انسانی حقوق کے بارے میں لکھتے ہیں: دنیا کا سارا کارخانہ انسانی حقوق و فرائض کے تعین اور تحفظ پر قائم ہے۔ یعنی ایک معاشرے میں انسانوں کے کیا حقوق اور ان سے متعلق کیا فرائض ہیں اور وہ ان کی ادائیگی کے لیے کہاں تک مکلف ہیں۔ ان میں سے بعض تو اصولی حقوق اور ان کے متعلق کلی احکام ہیں اور ان کا تعلق پورے معاشرے کی فلاح سے ہے۔ اگر ان کو عمل میں نہ لایا جائے تو معاشرے کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے۔ مثلاً عدل و انصاف کا قیام، ظلم و جور کا انسداد، انسانی جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت۔ دین رحمت صفحہ 60۔ بیشتر حقوق وہ ہیں جن کی ادائیگی میں اسلام نے مسلم اور غیر مسلم کے درمیان کوئی فرق اور امتیاز نہیں کیا ہے۔ مخالفین، دشمنوں اور فریقوں کے سلسلے میں بھی ہدایت کی گئی ہے کہ ان کے ساتھ عدل و انصاف کا رویہ اختیار کیا جائے اور ان پر ظلم و زیادتی کرنے سے بچا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 2: کسی قوم کی دشمنی تمہیں صرف اس لیے ان پر زیادتی کرنے پر آمادہ نہ کرے کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روک دیا تھا۔ تم نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں باہم مدد نہ کرو۔ اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سخت عذاب والا ہے۔ یقیناً ظلم اور زیادتی کا بدلہ لینے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن مظلوم کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ چاہے تو بدلہ لے اور چاہے معاف کر دے۔ البتہ جواباً ظلم و زیادتی کی اجازت نہیں ہے۔ برادران وطن سے مسلمانوں کا روزمرہ کی زندگی میں واسطہ پڑتا ہے۔ لین دین، خرید و فروخت، وعدہ اور معاہدے، پڑوس کے روابط، کرایہ داری، دکانداری، علاج معالجہ اور تعلیم و تدریس، سب میں ایسے مواقع رہتے ہیں۔ کبھی ہنگامی اور وقتی ساتھ بھی ہوتا ہے۔ ان سب حالات میں ان کے ساتھ مسلمانوں کا اخلاقی رویہ ان کے انسان ہونے کی بنا سے ہونا چاہیے۔ یہاں بطور مثال پڑوسی کے سلسلے میں رسول اکرم کی ہدایات پیش کی جاتی ہیں۔ ایک حضرت ابو شریح روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ نے خاص انداز میں فرمایا: اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ یہ بات آپ نے 3 مرتبہ فرمائی۔ پوچھا گیا: یا رسول اللہ، کون مومن نہیں؟ فرمایا: جس کے شر سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ بخاری۔ نمبر 2، حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا: ابو ذر، جب تم گوشت پکاؤ تو اس میں پانی زیادہ کر دیا کرو تاکہ پڑوسیوں کو بھی دے سکو۔ الادب المفرد، بحوالہ دین رحمت، صفحہ 164۔ افراد کے ساتھ اسلام نے معاشرے کو بھی بعض حقوق کا پابند بنایا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: راستوں میں بیٹھنے سے بچو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ ہمارے لیے اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، یعنی بیٹھنا ہی پڑتا ہے، یہ ہماری مجلس ہیں، ان میں ہم بات چیت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: اگر تم بیٹھنا ضروری سمجھتے ہو تو راستے کا حق ادا کرو۔ صحابہ نے سوال کیا: راستے کا حق کیا ہے؟ ارشاد ہوا: نگاہیں نیچی رکھنا، ایذا رسانی سے بچنا، سلام کا جواب دینا، معروف کا حکم دینا
اور منکر سے رکنا۔ بخاری و مسلم۔ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے مولانا سید جلال الدین عمری تحریر کرتے ہیں، یہ حدیث بتاتی ہے کہ معاشرے کی طرف سے ایک مومن پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اسے ان کا راستہ اور بازار میں، مجلسوں اور محفلوں میں ہر جگہ خیال رکھنا چاہیے۔ وہ دوسروں کے عفت و عصمت کا پاسبان ہے، اسے کسی پر بری نگاہ ڈالنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ دوسروں کی تکلیف دور کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے، اس کی ذات سے کسی کو کسی قسم کی اذیت نہیں پہنچنی چاہیے، جیسے آمد و رفت میں رکاوٹ ڈالنا، گندگی پھیلانا، راہگیروں سے الجھنا اور بد زبانی کرنا وغیرہ۔ راستے میں ایذا رسانی کی جو بھی صورتیں ہو سکتی ہیں، ان سب سے اس کا دامن پاک ہونا چاہیے۔ اس کی ذات سے کسی کو کسی قسم کی اذیت نہیں پہنچنی چاہیے، جیسے آمد و رفت میں رکاوٹ ڈالنا، گندگی پھیلانا، راہگیروں سے الجھنا اور بد زبانی کرنا وغیرہ۔ راستے میں ایذا رسانی کی جو بھی صورتیں ہو سکتی ہیں، ان سب سے اس کا دامن پاک ہونا چاہیے۔ کوئی اس پر امن و سلامت کی دعا بھیجے تو فوراً اسے اس کا جواب دینا چاہیے، تاکہ وہ اس کی طرف سے اطمینان محسوس کرے۔ پھر یہ کہ وہ یہاں بیٹھے معروف کی تلقین کرے اور منکر سے روکے۔ اس معاشرے میں فروغ حاصل ہوگا اور برائیوں سے محفوظ رہے گا۔ راستے کا یہ بھی حق ہے کہ آدمی بد زبانی اور تلخ کلامی کا مظاہرہ نہ کرے، بلکہ اس کے انداز تخاطب میں شرافت اور پاکیزگی پائی جائے اور شیریں کلامی کے ساتھ ہر ایک سے پیش آئے۔ اس سے بازار کے بہت سے جھگڑے اور ہنگامے ختم ہو سکتے ہیں۔ مصیبت زدوں کی مدد کرنا اور بھٹکنے والوں کو راستہ دکھانا بھی اس کی ذمہ داری ہے۔ اسلام میں خدمت خلق کا تصور، صفحہ 27-28۔ اگر کہیں اسلامی نظام قائم ہو تو اسے بھی انسانی حقوق کی ادائیگی کا پابند کیا گیا ہے۔ نجران کے عیسائی ایک مذہبی اقلیت غیر مسلم رعایا کی حیثیت رکھتے تھے۔ رسول اللہ نے ان کو جو حقوق دیے وہ آج کی مہذب ترین حکومت بھی اپنی اقلیتوں کو نہیں دے سکتی۔ اسی طرح میثاق مدینہ میں غیر مسلم مذہبی اقلیت یعنی یہودیوں اور غیر مسلم قبائل کو جو حقوق دیے گئے تھے، ان کا آج تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ حقوق محض معاہدوں کی شکل میں نہیں تھے، بلکہ اللہ کے رسول نے سربراہ یا ریاست کی حیثیت سے ان کو نافذ کیا تھا۔ برادران وطن کے بہت سے حقوق میں ایک اہم حق جان و مال کی حفاظت کا ہے۔ اس سلسلے میں مولانا محمد منیر الدین عمری تحریر کرتے ہیں، دین اسلام نے غیر مسلموں کو یہ حق بھی دیا ہے کہ مسلمانوں کی طرح اس کی جان و مال محفوظ رہیں گے۔ کسی مسلمان کو اجازت نہیں کہ وہ کسی غیر مسلم کی جان و مال کو ناحق نقصان پہنچائے۔ اس جرم کے مرتکب شخص کو شریعت نے سخت تنبیہ کی ہے۔ ارشاد نبوی ہے، خبردار جس کسی نے معاہد پر ظلم کیا یا اس کا حق غصب کیا یا اس کو اس کی طاقت سے زیادہ کام کا مکلف کیا یا اس کی رضامندی کے بغیر اس سے کوئی چیز لی تو قیامت کے دن اس کی طرف سے جھگڑوں گا۔ ابو داؤد کتاب الخراج۔ ایک دوسری حدیث میں فرمایا، جس کسی نے کسی معاہد یعنی غیر مسلم کو قتل کیا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت تک پائی جائے گی۔ صحیح بخاری کتاب الجزیہ۔ بندوں کے حقوق، صفحہ 118۔ اسلام کی ان تعلیمات سے ظاہر ہوتا ہے کہ برادران وطن کے ساتھ مسلمانوں کا انسانی رشتہ ہے۔ اس کے علاوہ ان کے ساتھ جن رشتوں میں مسلمان بندھے ہوئے ہیں ان کا تذکرہ پچھلے صفحات میں آ چکا ہے، لہٰذا ان کے انسانی حقوق ادا کرنا نہایت ضروری ہے۔ ان سے بے جا نفرت اور دشمنی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اسلام کی بنیادی تعلیمات کے خلاف ہونے کے علاوہ مسلمانوں کا ناروا رویہ ان کی دشمنی اور نفرت کو اور بڑھاوا دے گا۔ اگر ان میں سے ایک گروہ مسلمانوں سے نفرت اور دشمنی کا سلوک روا رکھتا ہے، ان کے حقوق پامال کرتا ہے، تب بھی مسلمانوں کے لیے صحیح اسلامی رویہ یہی ہے کہ وہ دیگر برادران وطن کے انسانی حقوق ادا کرتے رہیں، حسن سلوک اور حسن اخلاق سے پیش آئیں اور سب کی ہدایت کے لیے دعا کرتے رہیں۔ قرآن ایسا رویہ اختیار کرنے والے مسلمانوں کو خوشخبری دیتا ہے۔ سورہ حم السجدہ 34۔ اے نبی، نیکی اور بدی یکساں نہیں ہیں، تم بدی کو اس نیکی سے دفع کرو جو بہترین ہو۔ تم دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ جس کی عداوت پڑی ہوئی تھی وہ جگری دوست بن گیا ہے۔ نفرت اور دشمنی اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کا رویہ اختیار کرنے والوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے، اس کی ایک مثال قرآن مجید میں ان الفاظ میں بیان کی گئی ہے۔ سورہ یاسین 25-27۔ میں تمہارے رب پر ایمان لے آیا، مجھ سے سن لو، حکم ہوا داخل ہو جاؤ جنت میں۔ بولا کاش میری قوم والوں کو معلوم ہو جاتا کہ کس طرح میرے رب نے مجھے بخش دیا اور عزت والوں میں داخل فرما دیا۔ اس کی تشریح میں جناب ملک حبیب اللہ تحریر کرتے ہیں،
پھری ہوئی قوم کے سامنے ایک بندے خدا نے ببانگ دہل اعلان کر دیا، میں تمہارے رب پر ایمان لے آیا، سن لو۔ قوم نے اس کی پاداش میں سے قتل کر ڈالا۔ رب کی جانب سے حکم ہوا، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ مرد مومن کے دل میں انتقام کی آگ نہیں بھڑکی، اس کا وہم بھی نہیں گزرا کہ قوم میری قاتل ہے، اس پر اللہ کا غضب ٹوٹے۔ اس کے برخلاف جنت میں قوم کی خیر خواہی کا جذبہ کام کر رہا ہے۔ آرزو ہے کہ کاش میری قوم کو کسی طرح معلوم ہو جاتا کہ میرے رب نے مجھے کس طرح بخشا اور عزت والوں میں داخل فرما دیا، تاکہ وہی راہ اپنا کر وہ بھی رب کی بخشش اور عزت کے سزاوار بن جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے وفادار برگزیدہ بندوں کے قلوب کو کس قدر بندوں کی محبت سے معمور فرما دیا ہے۔ مسلمانوں کو فیصلہ کر لینا چاہیے کہ اپنے غیر مسلم بھائیوں سے وسیع پیمانے پر ایسے بے لوث روابط اور برادرانہ تعلقات قائم کریں گے جن کے پیچھے پاکیزہ جذبات ہوں گے، ان کے دکھ درد میں شریک ہوں گے اور مشترک امور و مسائل کو مل جل کر حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے تعلقات کا اظہار خوشی اور غم دونوں موقعوں پر ہونا چاہیے۔ خوشی کے مواقع مثلاً پیدائش، شادی بیاہ وغیرہ کے مواقع پر ان کی خوشی میں شریک ہونا چاہیے۔ حسب حیثیت ہدایہ و طوائف پیش کرنا چاہیے۔ غم کے مواقع مثلاً موت، بیماری، ہنگامی حادثات وغیرہ، ان مواقع پر ہمیں ان کے غم میں شریک ہونا چاہیے۔ ہمدردی کے کلمات، جسمانی خدمت، مالی اعانت کی پیشکش کرنا چاہیے۔ وہ مراسم جو اسلامی نقطہ نظر سے غیر صحیح اور ناپسندیدہ ہیں، ان میں عدم شرکت کی معذرت معقول انداز میں پیش کی جانی چاہیے۔ انسانی اخوت، صفحہ 13-14۔ برادران وطن اور خدمت خلق۔ مسلمانوں کے درمیان خدمت خلق کے بارے میں جب کبھی سوچا جاتا ہے تو بالعموم مسلمان مستحقین ہی پیش نظر ہوتے ہیں۔ صرف انہی کے لیے کچھ رفاہی کاموں کا پروگرام بنایا جاتا ہے۔ برادران وطن کے اندر رفاہی خدمات انجام دینے کے تعلق سے بہت کم غور کیا جاتا ہے۔ حالانکہ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ خدمت خلق دراصل عام انسانوں کی بے لوث خدمت ہے۔ اس کا محرک صرف رضا الہی اور فلاح آخرت کا حصول ہے۔ خدمت خلق کے کئی کاموں میں اسلام نے مسلمانوں اور غیر مسلموں میں کوئی فرق نہیں کیا ہے، بلکہ ان کو عام کر دیا ہے۔ البتہ بعض وجوہ اور مخصوص حالات کی بنا پر مسلم ملت کو ترجیح دی جا سکتی ہے۔ انسانی حقوق کی بحث میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ اسلامی تعلیمات میں برادران وطن کے انسانی حقوق کا تذکرہ واضح طور پر موجود ہے۔ چنانچہ خدمت خلق کا مطلب صرف مسلمانوں کی خدمت نہیں، بلکہ بلا تخصیص مذہب و عقیدہ، رنگ و نسل، زبان و علاقہ تمام مستحق انسانوں کے لیے عام ہے۔ پہلی وحی کے نزول اور حضرت جبریل کی آمد کے بعد نبوت کی ذمہ داری حضرت محمد پر ڈالی گئی تو فطری طور پر آپ گھبرائے، گھر تشریف لائے اور اپنی اہلیہ حضرت خدیجہ کو سارا واقعہ سنایا۔ انہوں نے آپ کو تسلی دی اور فرمایا، گھبرائیے نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ آپ مصیبت میں لوگوں کے کام آتے ہیں، بیواؤں اور یتیموں کی مدد کرتے ہیں، درد مندوں سے محبت رکھتے ہیں، بے کسوں اور مظلوموں کی خبرگیری کرتے ہیں، مہمانوں کی خاطر مدارات کرتے ہیں، ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ بخاری بحوالہ رسول کریم کی سماجی زندگی۔ قرآن میں متعدد مقامات پر جہاں اللہ کی بندگی کا حکم دیا گیا ہے، وہیں بندوں کی خدمت کی بھی تاکید کی گئی ہے۔ خدمت کے کاموں کی ترغیب بھی نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ دہر 8-10، اور اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ، ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کے عذاب کا خوف لاحق ہے جو سخت مصیبت کا انتہائی طویل دن ہوگا۔ سورۃ الماعون 1-3۔ تم نے دیکھا اس شخص کو جو آخرت کی جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے، وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کا کھانا دینے پر نہیں اکساتا۔ اس سورہ کے آخر میں کہا گیا، اور معمولی ضرورت کی چیزیں لوگوں کو دینے سے انکار کرتے ہیں۔ سورہ المدثر میں بتایا گیا 40-44، جو جنتوں میں ہوں گے وہاں وہ مجرموں سے پوچھیں گے کہ تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی؟ وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں فرمائے گا، اے ابن آدم، میں بیمار ہوا لیکن تو نے میری قیادت نہیں کی۔ بندہ عرض کرے گا، میں تیری قیادت کس طرح کرتا، تو خود سارے جہان کا پروردگار ہے۔ اللہ فرمائے گا، کیا تجھ کو نہیں معلوم کہ فلاں بندہ بیمار
پڑا لیکن تو نے اس کی عیادت نہیں کی، اگر تو عیادت کرتا تو اس کے پاس مجھ کو پاتا۔ اے ابن آدم، میں نے تجھ سے کھانا مانگا لیکن تو نے نہیں کھلایا۔ بندہ عرض کرے گا پروردگار تو خود رب العالمین ہے، میں تجھ کو کس طرح کھلاتا؟ اللہ فرمائے گا میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا لیکن تو نے اسے نہیں کھلایا، اگر تو اس کو کھلاتا تو اس کھانے کو میرے پاس موجود پاتا۔ اے ابن آدم، میں نے تجھ سے پانی مانگا لیکن تو نے پانی نہیں پلایا۔ بندہ عرض کرے گا پروردگار میں تجھ کو کس طرح پانی پلاتا؟ تو خود رب العالمین ہے۔ اللہ فرمائے گا میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا مگر تو نے اسے نہیں پلایا، اگر اسے پانی پلاتا تو میرے پاس موجود پاتا۔ مسلم۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بندوں کی بے لوث خدمت گویا اللہ تعالیٰ کی خدمت ہے۔ قرآن اور حدیث کی ان تعلیمات کی روشنی میں مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ مستحقین کی خبرگیری کرے۔ پڑوس یا رابطے میں یا اجنبی لوگوں میں کوئی شخص محتاج و مستحق ہے تو اس کی مدد کریں، بھوکا ہے تو کھانا کھلائیں یا دوسروں کو ترغیب دلائیں، پیاسوں کو پانی پلائیں، بیماروں کی قیادت و مزاج پرسی کریں، ان کے علاج معالجے میں تعاون کریں، اگر کسی کو لباس کی ضرورت ہے تو اسے لباس فراہم کریں، اگر کوئی پریشان حال ہے تو اس کی پریشانی دور کریں، اگر کسی کو خیر خواہانہ مشوروں کی ضرورت ہے تو مشورے دیں، ایمرجنسی ریلیف اور اجتماعی تعاون کی ضرورت ہو تو وہ بھی کرے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ صرف خدمت خلق کے اجتماعی پروگرام بنائے جائیں، اس اجتماعی کوشش پر خدمت خلق کا سارا کام منحصر ہو کر رہ جائے، بلکہ قرآن اور حدیث کی تعلیمات کی روشنی میں مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ برادران وطن میں انفرادی اور خاندانی سطح پر فطری انداز میں خدمت خلق کے مختلف کاموں کو انجام دیں۔ اس ضمن میں چند عملی کاموں کی بھی نشاندہی مفید ہوگی۔ سفر میں مختصر و عارضی مواقع برادران وطن کے ساتھ یکجائی کے پیش آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسپتالوں، تعلیمی اداروں، ریلوے اسٹیشنوں، بس اڈوں، بینکوں اور دفتروں وغیرہ میں بھی ایسے مواقع ملتے ہیں۔ ان مواقع پر حتی الامکان برادران وطن کی خدمت کی جائے۔ مثلاً وہ کھڑے ہیں، آپ بیٹھے ہیں، ان کو تھوڑی سی جگہ دیں یا اپنی جگہ کو ان کو بٹھا کر کھڑے ہو جائیں۔ گرمی کا موسم ہو تو پانی پلا دیں، ان کا سامان اٹھا کر رکھیں۔ آپ کے پاس کھانے پینے کی چیزیں ہوں تو ان کو کھانے میں شریک کریں۔ چائے پی رہے ہوں تو ان کو بھی چائے کی دعوت دیں، ان کے کام میں تھوڑی سی مدد کر دیں وغیرہ۔ یہ سب کام آسانی سے کیے جا سکتے ہیں، اس کے نہایت خوشگوار اثرات پڑتے ہیں۔ اسی طرح پڑوسی سے اچھا سلوک کرنا چاہیے اور ان کے کام آنا چاہیے۔ مسلمانوں میں رواج کم پایا جاتا ہے کہ اگر برادران وطن میں سے کوئی بیمار ہو تو اس کی عیادت اور مزاج پرسی کے لیے جائیں، علاج معالجے میں تعاون کریں۔ کوئی وفات پا جائے تو جا کر ملیں اور ان کے غم اور صدمے میں شریک ہونے کا احساس دلائیں۔ کوئی حادثہ ہو تو ان کی تکلیف اور مصیبت میں ہمدردی کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے ہمیں اس کی ہدایت اور ترغیب ملتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔